السلام علیکم، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ناول ہے اب میرے ہو کے رہو، مصنفہ ہیں ان کی بینا خان۔ یار کچھ منگواؤ، اب بہت بھوک لگ رہی ہے، باقی باتیں بعد میں۔ وہ تینوں یونیورسٹی کے لیے کیفیٹیریا میں بیٹھی تھی۔ ہاں یار، سر احسان نے تو آج جان ہی لے لی، ہانیہ بولی۔ ایسی ویسی؟ عنایا منہ بنا کے بولی۔ اب کل پریزنٹیشن ہے، نہیں دی تو قتل کر دینا ہے انہوں نے۔ اوف، بس بھی کرو رونا اور کچھ منگواؤ، پھر پیریڈ کا ٹائم ہو جائے گا۔ پریشا نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ انیا نے بچے کو اشارہ کیا اور پھر عنایا آرڈر دینے لگی۔ لنچ کرنے کے بعد وہ کلاس لینے چلی گئی، لیکن ان تینوں میں بہت گہری دوستی تھی۔ اسکول کے زمانے سے وہ تینوں ساتھ تھیں، تینوں میڈیکل کے لاسٹ ایئر میں تھی۔ یونی کی چھٹی ہونے والی تھی کہ بارش شروع ہو گئی۔ وہ لائبریری سے نکلی۔ او گاڈ، اب کیا کروں، بارش شروع ہو گئی ہے اور یہ عنایا اور ہانیہ بھی نظر نہیں آ رہی۔ وہ پریشان برآمدے کے نیچے کھڑی تھی کہ اسے کسی نے آواز دی۔ سنیے، آواز دینے والا اس کا کلاس فیلو فواد تھا۔ جی، وہ مجھے آپ سے سر احسان کے سبجیکٹ کے نوٹس چاہیے تھے، دیں گی پلیز؟ میں آپ کو کاپی کروا کے دے دوں گی، وہ شائستگی سے بولا۔ پریشا مسکرائی، اس نے بیگ سے نوٹس نکال کے اسے دیے۔ یہ لو۔ تھینک یو پریشا، تم ہمیشہ میری مدد کرتی ہو، تھینک یو، وہ بولا تو پریشا بہت خوش ہوئی۔ اسے ڈیسنٹ اور سلجھا ہوا فہد بہت پسند تھا۔ اٹس اوکے فہد، اگر کہو تو اپنی بائک پہ میں تمہیں گھر چھوڑ دوں، فہد نے آفر دی۔ نہیں نہیں، گاڑی آتی ہوگی میری، پریشا نے کہا تو فہد مسکرایا۔ اوکے ایز یو وش، اور چلا گیا۔ بارش اب تھم چکی تھی۔ وہ یونی گیٹ کی طرف چل دی۔ فواد کو پتا تھا کہ پریشا اسے پسند کرتی ہے۔ پریشا اچھے خاصے امیر گھر کی لڑکی تھی، لیکن فواد ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ فواد اگر پریشا سے شادی کر لیتا تو اس کی لائف بن جاتی، ورنہ اسے پریشا سے کوئی دلی لگاؤ نہ تھا۔ فواد نے اپنے دوست عزیز سے یہ بات شیئر کی۔ یار، اگر میں اس سے شادی کر لوں تو میرے سارے پرابلمز حل ہو جائیں گے۔ اس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں اور ساری جائیداد اس کے نام پہ ہے، اور وہ رہتی بھی اپنے پھپھو کے پاس ہے، وہ بھی کم نہیں بڑی تگڑی آسامی ہے۔ کیا تو شیور ہے کہ وہ تجھے؟ ہاں یار، میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی، اور ویسے بھی لکنس تو پتہ چل ہی جاتی ہے، لائکنس، فواد نے پر یقین انداز میں کہا۔ پھر تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو بتا، تیری لائف کیسے چل رہی ہے؟ یار، میری والی تو ناراض بیٹھی ہے، اسے لگ رہا ہے کہ میں منانے جاؤں گا اسے۔ ہاں پاگل، اسے لگتا ہے کہ میں سیریس ہوں اس کے لیے۔ فواد بھی ہنسا۔ بہت کمینہ ہے تو، اب بتا کیا کرے گا؟ کیا کروں گا، دوسری دیکھوں گا، اس نے آنکھ دبا کے کہا تو وہ دونوں ہاتھ پہ ہاتھ مار کے ہنس دیے۔ دور سے فواد کو پریشا آتی دکھائی دی۔ تو جا، پریشا آ رہی ہے، میں آتا ہوں، اور پریشا کی طرف چل دیا۔ وہ اسے دیکھ کے مسکرائی۔ اوہ سوری یار، میں تمہارے نوٹس لانا بھول گیا۔ اٹس اوکے فواد، کوئی بات نہیں۔ آنٹی کیسی ہیں اب؟ امی ٹھیک ہیں، تھینک یو، تم نے برے وقت میں میری بہت مدد کی، اگر تم مجھے پیسے نہ دیتی تو؟ فواد نے مصنوعی اداسی سے کہا۔ وہ اس سے کئی بار اپنے گھر کے جھوٹے مسئلے بتا کے پیسے بٹور چکا تھا۔ یہ تو اچھی بات ہے، اور آئندہ تھینکس نہ کہنا، ہم دوست ہیں فواد۔ وہ تو ہیں، میں تمہیں تمہارے پیسے جلد لوٹا دوں گا، بس یہ 2 ماہ گزر جائیں، پھر تو ہم دونوں کی ہاؤس جاب سٹارٹ ہو جائے گی۔ ہاں یہ تو ہے، بس پیسے لٹانے کی کوئی ضرورت نہیں تمہیں۔ وہ چلتے چلتے کیفیٹیریا کی طرف آ گیا۔ ایک بات کہوں؟ فواد بولا۔ ہاں کہو۔ پریشا، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، وہ ہنسی۔ تھینک یو، اگر میں یہ کہوں کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو؟ پریشا نے یکدم چونکی اور اس کے ہاتھ تھام کے بولا۔ ول یو میری می؟ پریشا نے اس کی طرف دیکھا، دل زور سے دھڑکا تھا۔ کیا دعائیں ایسے بھی قبول ہوتی ہیں؟ اور پھر پری نے 1 سیکنڈ نہ لگایا ہاں کرنے میں۔ وہ آج بے حد خوش تھی، اس نے جسے چاہا تھا وہ بھی اسے ہی چاہتا تھا۔ پھر ایک دن فواد نے اپنا رشتہ بھجوایا اس کے گھر۔ پریشا کی پھپھو کو وہ لوگ بہت لالچی لگے، ان کا ارادہ انکار کا تھا، پر اپنی اکلوتی بھتیجی کی ضد کے آگے انہیں ہار ماننی پڑی، اور یوں فواد اور پریشا کی منگنی کر دی گئی۔ چند ماہ بعد جب ان کی ہاؤس جاب بھی ختم ہو گئی تو پریشا کی جاب ایک گاؤں میں لگی۔ پھپھو نے منع کیا کہ وہ اس کی بے پناہ خوبصورتی سے ڈرتی تھی، بٹ اس کا ایم تھا گاؤں میں جا کے وہاں کے لوگوں کی مدد کرنا، اور اسی مقصد کے لیے اس نے گاؤں جانے کا فیصلہ کیا۔ ملک وجاہت کو نئی ڈاکٹر کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ خوش ہوتے ہوئے اور اپنے نوکروں کے ہاتھ اسے کھانے کی دعوت دی۔
پریشے کو وہاں کافی سہولیات دی گئی۔ چھوٹا مگر صاف ستھرا ایک کمرے کا گھر تھا اور ایک ملازمہ اس کے ساتھ 24 گھنٹے کے لیے رکھی گئی تھی۔ پریشے نے ان سہولیات کے بارے میں ملازمہ سے پوچھا تو وہ بولی، چھوٹا مگر صاف ستھرا ایک کمرے کا گھر تھا اور ایک ملازمہ اس کے ساتھ 24 گھنٹے کے لیے رکھی گئی تھی۔ پریشے نے ان سہولیات کے بارے میں ملازمہ سے پوچھا تو وہ بولی، ہمارے گاؤں میں جو ڈاکٹر وغیرہ آتا ہے بی بی تو ملک صاحب اسے ایسے ہی سہولیات دیتے ہیں، انہیں عزت اور احترام دیا جاتا ہے۔ اچھا، اور آج ملک صاحب نے آپ کو دعوت پہ حویلی بلایا ہے؟ میں نہیں جا رہی، آپ انہیں منع کر دیں۔ یہ کیا بی بی جی، یہ غلطی کبھی نہ کرنا، کسی میں ہمت نہیں ان کی بات ٹالنے کی، اور یہ تو انہوں نے خود آپ کو بلاوا بھیجا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں چلی جاؤں گی، وہ سوچ کے بولی۔ ملک وجاہت کے 3 بیٹے تھے۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام وقار، دوسرے کا نام زوار اور تیسرے کا نام عمار تھا۔ یہ لوگ جدی پشتی رئیس تھے۔ ملک وقار کی بیوی جانن مہر تھا۔ ملک وقار کی بیوی کا نام مہر تھا اور ان کے 2 بچے تھے۔ ملک وجاہت اپنے تینوں بیٹوں میں زوار کو زیادہ اہمیت دیتے تھے کیونکہ وہ اپنے بھائیوں کے برعکس زیادہ ذہین تھا۔ غرور اور تکبر اس میں کوٹ کوٹ کے بھرا تھا۔ جب گاؤں کے لوگ اس کے آگے جھکتے تو ملک وجاہت کا سینہ شان سے چوڑا ہو جاتا۔ وہ اچھا خاصا ایجوکیٹڈ اور ہینڈسم بندہ تھا۔ 6 فٹ سے زیادہ لمبا قد، سنہری رنگت، چوڑا سینہ، کھڑی ناک جو اس کے چہرے پہ بہت بھلی لگتی تھی، کالی چمکدار آنکھیں، بلیک ماتھے پہ آتے ہوئے بھرے بھرے ڈیل ڈول والا زوار خوبصورتی کی معراج پر پورا اترتا تھا اور وہ اپنی خوبصورتی سے اچھا خاصا واقف تھا۔ تھی تو ہر لڑکی اس کے آگے بچنے کو تیار تھی۔ دوپہر میں وہ حویلی آئی تو وہاں اس کا بہت اچھا استقبال کیا۔ اچھے لوگ ہیں یہ تو، اس نے سوچا۔ ملک صاحب نے اسے حویلی کی تمام عورتوں سے ملوایا۔ وہ انہیں اچھی تو لگی پر اسے ہر عورت میں اچھے اخلاق کے ساتھ ساتھ تکبر کی مقدار زیادہ لگی۔ دوسرے دن اس نے کلینک جوائن کر لی۔ دن بھر لوگوں کے مسئلے سنتے اور چیک اپ کرتے دن گزر جاتا۔ اس کا ابھی تک ملک زوار سے سامنا نہ ہوا تھا، بس اس نے اس کے بارے میں سن رکھا تھا اور سن کے اسے اس آدمی پہ غصہ آتا جو کمزوروں کو جھکا کے خوش ہوتا تھا۔ خیر اسے کیا کرنا، اس نے سر جھٹکا اور اپنے کام میں لگ گئی۔ صبح وہ گھر سے کلینک کے لیے نکلی تو آج اسے 1 ہفتہ ہو گیا تھا آئے ہوئے۔ سوچا آج ذرا جا کے کلینک کا نقشہ بھی ٹھیک کروا لے۔ اپنے کمپاؤنڈر کو تو بولا تھا کہ وہ اپنی نگرانی میں کچھ ریپیئرنگ کروائے پر اس نے سستی میں چھوڑ دیا تھا، لیکن آج اس نے سوچا کہ وہ آج ہی اپنی نگرانی میں سب کروائے، بھلے 2 دن کے لیے کلینک بند ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ تو اپنے گھر سے نکلی بلیک سوٹ میں بلیک چادر لیے، بالوں کی کچھ لیٹیں چہرے پہ بکھری ہوئی تھی، سادگی میں بھی وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ وہ چلتی جا رہی تھی کہ کوئی سامنے سے آتی ہیلکس میں تیزی میں آئی۔ اس سے پہلے کہ اسے سنبھلنے کا کوئی موقع ملتا گاڑی تیزی سے رکی۔ اندھے ہو دکھائی نہیں دیتا تمہیں، وہ غصے سے بولی۔ ایک ہینڈسم بندہ گاڑی سے نکلا اور اس کے ساتھ اس کے گارڈ بھی۔ پریشا غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے سر پر پہنچ گیا۔ جانتی بھی ہو کس سے بات کر رہی ہو؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم ہو کون، کیا کرتے ہو؟ زوار نے تو غصے سے دیکھا۔ ایک معمولی لڑکی اس کی آنکھوں میں دیکھ کے اس سے اس لہجے میں بات کر رہی تھی۔ زبان سنبھال کے بات کرو، ملک زوار ہیں ہم، ملک وجاہت کے بیٹے۔ ہم سے ایسے بات کرے تو ہم اس کی زبان کھینچ لیتے ہیں۔ تم یہاں نہیں آئی ہو، پہلی غلطی سمجھ کے معاف کر رہا ہوں۔ غلطی مائی فٹ، تم جو کوئی بھی ہو میں نہیں ڈرتی تم جیسا کر سکتے ہو تم، کیا کر سکتے ہو تم؟ ہاں جان سے مار دو گے تم، لوگوں میں بس اتنی سی ہمت ہوتی ہے۔ پریشے کو اس کا نام سن کے ایک دم غصہ آ گیا۔ زوار نے غصے سے اس کا بازو تو بوچا۔ ہم میں کتنی ہمت ہے اس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے، لہٰذا ہمیں مجبور نہ کرو اپنی ہمت دکھانے پر۔ پریشا نے دھکا مار کے اسے پیچھے دھکیلا۔ گارڈ ایک دم اس پہ گن تان کے کھڑے ہو گئے۔ زوار نے گن نیچے کرنے کا اشارہ کیا۔ جتنا میں تمہیں جاہل سمجھتی تھی تم اس سے کئی زیادہ ہو زوار ملک۔ آئندہ اس طرح مجھے ٹچ کرنے کی ہمت نہ کرنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے انگلی اٹھا کے اسے وارن کیا اور سائڈ سے ہو کے نکلتی چلی گئی۔ زوار نے غصے سے مٹیاں بھینچی، یہ تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ وہ کلینک آئی، غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ آ کے چیئر پہ بیٹھی۔ بی بی مجھے گاؤں کی عورتوں نے بتایا ہے ملک صاحب سے آپ کا جھگڑا ہوا ہے۔ ملازمہ پریشانی سے اس کے پاس پہنچی۔ وہ ملک زوار کو اچھی طرح جانتی تھی۔
یہ کیا کیا بی بی؟ آپ کو نہیں پتا؟ آپ کو ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا. آپ جانتی نہیں ہیں انہیں، جان سے جائیں گی آپ. ملازمہ کی باتیں سن کے اسے ایک دم غصہ آ گیا. ملک صاحب کیا لگا رکھا ہے تم نے؟ ہاں دیکھتی ہوں میں بھی کیا کرتا ہے وہ جاہل ہے جسے عورتوں سے بات تک کرنے کی تمیز نہیں ہے. پر بی بی بس تم جاؤ یہاں سے. اس نے ملازمہ کو جانے کے لیے کہا اور اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی نارمل زندگی بھی چند دن کی تھی. ملک زوار اپنے کمرے میں بیٹھا اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا. آج تک جو بھی لڑکی اس سے ملی تھی، کسی کی آنکھوں میں خوف تو کسی کی آنکھوں میں چاہ ہوتی تھی، لیکن یہ لڑکی نہ تو اس کی آنکھوں میں چاہ تھی اور نہ ہی خوف. یہ لڑکی اس کے لیے چیلنج بن چکی تھی. ہو تو تم بہت حسین، پر تمہیں ڈر لگتا نہیں. میں تمہیں بتاؤں گا کہ ڈر ہوتا کیا ہے. تمہارے چہرے پہ ڈر دیکھنا اب ہماری خواہش ہے. اور غصے سے اٹھا اور کسی کو کال ملائی. کریم، یہ جو آج لڑکی ملی تھی اس کے بارے میں پتا کرو. شام تک مجھے ساری انفارمیشن چاہیے. سائیں، یہ لڑکی ایک ہفتہ پہلے شہر سے آئی ہے، بہت اچھی ڈاکٹر ہے یہ. ٹھیک، لیکن مجھے ساری معلومات چاہیے اس کے بارے میں. جی سائیں. زوار نے فون رکھ دیا. وہ آج کلینک آئی تھی، صبح سے مصروف، اب فارغ ہوئی تھی کہ فواد کا فون آیا. وہ ایک دم فریش ہو گئی. کیسے ہو فواد؟ میں ٹھیک ہوں، بٹ کیا فواد آنٹی تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں وہ ٹھیک ہیں، پر میری بائک چوری ہو گئی ہے. اگر دوبارہ بائک لینا بھی چاہوں تو اتنے اخراجات ابو کیسے پورے کریں گے؟ میں پریشان تھا، سوچا تمہیں کال کر لوں. فواد نے آواز میں بیچاری جلاتے ہوئے کہا. اور تم پریشان نہ ہو فواد، میں ہوں نا. کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ فواد ایک دم خوش ہوا. نہیں یار، میں تم سے آلریڈی اتنے پیسے لے چکا ہوں. انگیجمنٹ کے بعد سے تم نے اپنے اتنے گفٹ بھجواتی رہی ہو میرے لیے، اور میں نے تمہیں ابھی تک کچھ بھی نہیں دیا. اوہو فواد، ایسا نہیں سوچو. میرے لیے تم کافی ہو. ساری زندگی میرے دل میں پیسے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تم بتاؤ کتنی اماؤنٹ چاہیے تمہیں؟ 1 لاکھ. واٹ؟ بٹ بائک تو. ہاں میں جانتا ہوں یار، بٹ ابو کے اوپر کچھ قرضہ ہے، وہ چکانا ہے. او اچھا، تھینک یو. تم بے فکر رہو، میں بھجوا دوں گی پیسے تمہیں. تھینک یو پری، تم بہت اچھی ہو. پریشے مسکرائے. آئی نو فواد. اور سناؤ، تمہاری جاب لگی؟ نہیں یار. یہ کیا بات ہوئی فواد؟ میرے آنے تک تم ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاب کر رہے تھے، اچھی خاصی جاب تھی تمہاری. ہاں تھی تو، پر وہاں کے ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکا تو چھوڑ دی. اب دیکھتا ہوں. اچھا اوکے، بعد میں بات کرتا ہوں، مجھے ابو بلا رہے ہیں. اوکے. یہ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا اور سوچ میں پڑ گئی. دوسری طرف عزیز نے فواد کے ہاتھ سے مار کے کہا، یار تیری والی تو سونے کی چڑیا نکلی. تو فواد زور سے ہنسا. اپنی اپنی قسمت ہے، فواد نے کہا تو عزیز بھی ہنس دیا. رات کو پھپھو کو کال پہ اس نے فواد کے مسائل کے بارے میں بتایا تو پھپھو بولی، بیٹا وہ فراڈ کر رہا ہے تمہارے ساتھ، تم سمجھ نہیں رہی. ایسا نہیں ہے پھپھو، وہ واقعی پریشان تھا، میں جانتی ہوں اسے. بیٹا میں نے دنیا دیکھی ہے، اس کے پیرنٹس بھی عجیب لگے تھے مجھے، اور وہ خود بھی. پھپھو نے اسے سمجھانے کی کوشش کی. آپ کا وہم ہوگا پھپھو. خیر چھوڑیں، یہ بتائیں آپ کیسی ہیں؟ اس نے بات بدلنے کی کوشش کی تو پھپھو مایوس ہوئی. اسے سمجھانا بیکار تھا. جب انسان کی عقل پر پردہ پڑتا ہے تو وہ انگا گونگا اور بہرا بن جاتا ہے، اور پریشے انہی لوگوں میں سے ایک تھی. سائیں، اس لڑکی کا نام پریشے ہے، لاہور سے آئی ہے، اور گھر والوں کے نام پہ صرف اس کی پھپھو ہے جو کہ لاہور میں ہی ہے. اور ہاں ایک اور بات، اس کی منگنی ہو چکی ہے، اس کا کلاس فیلو سے. ہاں گڈ کریم. یہ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا. روز اس کے پاس ملک زوار کی دھمکیوں بھرے خط آنے لگے تھے. وہ تنگ آ گئی تھی، ڈر بھی لگنے لگا تھا اس سے کہ کہیں وہ اپنی دھمکیوں کو سچ نہ کر دے. یہ جو دوائیاں میں آپ کو لکھ کر دے رہی ہوں، یہ آپ کو وقت پہ لینی ہے، ٹھیک ہے؟ جی ڈاکٹرنی صاحبہ. ایک دم سے کلینک کا دروازہ زور سے کھلا اور ملک زوار اندر داخل ہوا. سب ایک دم سے کھڑے ہو گئے. جاؤ یہاں سے سب. وہ گرجا تو سب کے سب کے کلینک سے چلے گئے. یہ کیا بدتمیزی ہے؟ پریشے ایک دم چلائی، پر وہ پرسکون سا چلتا ہوا آگے آیا. ابھی تم نے ہماری بدتمیزی دیکھی کہاں ہے ڈاکٹرنی صاحبہ؟ کیوں آئے ہو یہاں؟ تم ہوتی کون ہو یہ پوچھنے والی؟ جہاں تم کھڑی ہو یہ سب ہماری جاگیر کا حصہ ہے، ہم جہاں چاہیں آئے جائیں. اس کے لہجے میں غرور آنا اور منظر سے جاہل لوگ اور کر بھی کیا سکتے ہیں.
وہ ہنسا. پتہ نہیں کیوں اس لڑکی میں کچھ تو خاص تھا جو وہ یوں ان باتوں کو توڑ دیتا تھا. وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں ڈاکٹر، ہمیں اکساؤ مت. تم جیسے لوگ اپنے آپ کو ملک کہہ کر بہت خوش ہوتے ہو تو تم سمجھتے ہو لوگ تمہاری عزت کرتے ہیں، بلکہ ڈرتے ہیں وہ تم سے. وہ بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی اور وہ مسکراتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا. اور ایسے لوگ جن سے لوگ ڈر ڈر کے جیے میں وہاں رہنا پسند نہیں کرتی. جا رہی ہوں میں یہاں سے. تم جیسے لوگوں کو میں دیکھنا تو دور، ان پہ لعنت بھیجنا بھی پسند نہیں کرتی. زوار ایک دم غصے سے پاگل ہو گیا. پریشے کا بازو سختی سے پکڑ کے ایک زوردار چانٹا اس کے منہ پہ مارا. وہ زمین پہ جا کے گری. زوار چلتا ہوا اس تک آیا اور اس کا سر کو اوپر کیا. اب پتہ چلے گا تمہیں کہ ملک زوار کیا کر سکتا ہے. تم پہلی ہو جس نے ہمیں یوں للکارا ہے. اب بتائیں گے ہم تمہیں. تم یہاں رہنا نہیں چاہتی نا؟ اب یہاں ہی رہو گی، یہیں ہی جیو گی اور یہیں ہی مرو گی بھی. تم ہم جیسوں کو تم دیکھنا پسند نہیں کرتی، لعنت بھیجتی ہو ہم پہ. اس نے جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا اور اٹھ کھڑا ہوا. تو اب بے فکر رہو، ساری زندگی کی تمہاری سزا ہے یہ کہ اب تم زندگی بھر ہماری صورت دیکھو گی. اور وہ چلا گیا. پھوپھو میں واپس آ رہی ہوں، اس نے کال کر کے پھوپھو کو بتایا. پر اچانک پھوپھو ایک دم پریشان ہو اٹھی. جی پھوپھو، میرا کب سے ارادہ بن رہا تھا واپس لاہور آنے کا. میرا دل نہیں لگ رہا یہاں. اس نے بات بنائی. وہ پھوپھو کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی. چلو ٹھیک ہے بیٹا. پھوپھو مطمئن نہیں ہوئی تھی. وہ جانتی تھی لیکن کیا کرتی. اس کو یہاں سے چلے جانا ہی بہتر لگا. اس کا سوچنا تھا اور یہاں سے چلی گئی تو ملک زوار اس کا پیچھا چھوڑ دے گا. پر یہ اس کی بھول تھی. پیکنگ کر کے وہ بس اسٹاپ پہ جانے کے لیے نکلی. جی سائیں وہ لڑکی جا رہی ہے یہاں سے. وہ کسی طرح سے بھی جانے نہ پائے. جی سائیں. اور سنو، اس لڑکی کو باحفاظت ہمارے فارم ہاؤس پہ پہنچا دینا. آپ بے فکر رہیں سائیں، کام ہو جائے گا. اس نے فون رکھا. اب بھاگ رہی ہو پریشے؟ اب ایسا ہونا ناممکن ہے. ملک زوار پنجرے سے نکلنے کا اب کوئی راستہ نہیں ہے تمہارے پاس. اور وہ ہنسا. یہ ایک سنسان کچی سڑک تھی. وہ بیگ ہاتھوں میں لیے جا رہی تھی کہ ایک گاڑی اس کے سامنے آ کے رکی اور 2 آدمی اور 2 عورتیں اس گاڑی سے نکلے. وہ ایک رکی. ان لوگوں میں سے ایک آدمی نے اس کا بیگ لیا. یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ ایک آدمی نے عورتوں کو اشارہ کیا. وہ عورتیں آگے آئیں. پریشی ایک دم پیچھے ہوئی. ان عورتوں نے سختی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور کھینچتی ہوئی گاڑی تک لائی. چھوڑو مجھے، چھوڑو. وہ اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی. ان عورتوں نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی زن سے چل پڑی. وہ پورے راستے چیختی چلاتی رہی پر اسے سننے والا کوئی نہ تھا. گاڑی ایک فارم ہاؤس پہ جا کے رکی اور اسے اندر لایا گیا. یہ کوئی سنسان علاقہ تھا جہاں دور دور تک کوئی آبادی نہ تھی. اسے کمرے میں لے جایا گیا. مجھے کیوں لائے ہو یہاں؟ چھوڑ دو مجھے خدا کے لیے. وہ چیخ رہی تھی، رو رہی تھی پر کوئی نہیں سن رہا تھا. بی بی، یہ تو ملک صاحب آ کے بتائیں گے آپ کو. اس وقت آپ آرام کریں. ملک صاحب نے سختی سے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ کا خاص خیال رکھا جائے. اور کہہ کر دروازہ لاک کر دیا. وہ گھٹنوں میں منہ دیے بے بسی سے رو دی. پورا دن اس نے نہ کھانا کھایا اور نہ پانی کا ایک قطرہ منہ میں ڈالا. اس کی حالت بری ہو رہی تھی. بیوی جی نے کھانا کھایا؟ زوار نے آتے ہی اس کے بارے میں پوچھا. نہیں سائیں، کل سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا. میں نے کیا کہا تھا تم لوگوں کو کہ اس کا خیال رکھنا اتنا آسان کام نہیں ہوا تم لوگوں سے. وہ ان پر گرجا. سائیں، ہم نے بہت کوشش کی پر وہ نہیں مانی. ان عورتوں نے کہا کھانا بھجواؤ، میں خود دیکھتا ہوں. یہ کہہ کر وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھا جہاں وہ قید تھی. دروازہ کھول کے وہ اندر آیا. پریشے نے سر اٹھایا. زوار کو دیکھ کے ایک دم کھڑی ہوئی اور چلتی ہوئی اس تک آئی. رونے سے اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی. زوار کے دل کو کچھ ہوا. کیوں کیا ہے تم نے مجھے یہاں قید؟ زوار نے پہلی بار اسے یوں بکھرا ہوا دیکھا تھا. نہ تو وہ غصے میں تھی نہ ہی آواز میں سختی تھی. آج اس کی آنکھوں میں اس سے بہادری کی جگہ بے بسی نظر آئی. لیکن پھر اپنی ٹون میں بولا، اتنی جلدی بھول گئی کہ میں نے کیوں قید کیا تمہیں؟ فریشے کو ایک دم سب یاد آیا. دیکھو، میں تم سے معافی مانگتی ہوں. پلیز مجھے معاف کر دو. جانے دو مجھے. وہ رونے لگی. اتنے میں ملازمہ کھانا لے آئی اور اس نے اسے کھانا لیا. زوار نے اسے کھانا لیا اور فریشے کا ہاتھ پکڑ کے اسے بیڈ پہ بٹھایا. یہ کھانا کھاؤ. نہیں. دیکھو، مجھے نخرے مت دکھاؤ اور چپ چاپ کھانا کھاؤ. وہ خاموش بیٹھی روتی رہی. مجھے آزاد کر دو پلیز، جانے دو. وہ پھر سے اس کی منت کرنے لگی. پہلے کھانا کھاؤ.
پھر آزاد کر دو گے مجھے؟ زوار کو وہ اس وقت ایک چھوٹی سی بچی لگی جو کسی ٹافی یا چاکلیٹ کے لیے کھانا کھانے کو تیار ہو جاتی ہے۔ وہ سوچ کے بولا ہاں، اور اس ایک ہاں پہ اس کی آنکھوں میں خوشی کے دیے جلنے لگے۔ وہ چپ کر کے کھانا کھانے لگی۔ زوار اٹھ کے چلا گیا۔ جب واپس آیا تو وہ کھانا کھا چکی تھی۔ ہاں ویری گڈ، اتنی جلدی ہے تمہیں آزاد ہونے کی؟ آؤ کرتا ہوں میں تمہیں آزاد، باہر چلو۔ پریشا سے عجیب نظر سے دیکھا اور اس کے ساتھ آئی۔ لاؤنج میں کچھ بھی لوگ بیٹھے تھے۔ پریشا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ یہ ہمارا نکاح ہے آج۔ پریشا کے کانوں پہ ایک دم بم پھٹا۔ کیا؟ وہ شوق میں تھی۔ ٹھیک سنا ہے تم نے، نکاح ہے ہمارا آج۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولی۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، کہا تھا نا کہ زندگی بھر میری صورت ہی دیکھنی ہوگی، ساری زندگی یہاں ہی رہو گی۔ پر آپ نے کہا تھا کہ مجھے آزاد کر دیں گے۔ وہ ہنسا۔ کر تو رہا ہوں آزاد، تمہیں ہر طرح کی آزادی ہوگی، پر میرے نام سے تمہیں کبھی آزادی نہیں ملے گی۔ نہیں، میں یہ نکاح نہیں کروں گی۔ میں کسی کی امانت ہوں، میں کسی کی منگیتر ہوں۔ وہ اسے بتانے لگی کہ کیا پتا وہ اسے چھوڑ دے۔ منہ بند کرو اپنا، وہ زور سے چلایا۔ تم کسی کی منگیتر تھیں، اب نہیں ہو، سمجھ آئی؟ تم میری ہونے والی بیوی ہو، یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ میں یہ نکاح کبھی نہیں کروں گی، سمجھے تم؟ کبھی نہیں۔ تو ٹھیک ہے، پھر بغیر نکاح کے میرے ساتھ رہو۔ پریشی کا دل ایک دم سکڑا۔ سوچ لو، تمہارے پاس 1 گھنٹہ ہے، کیونکہ رہنا تو تم نے ہر حال میں میرے ساتھ ہی ہے۔ یہ تم پر منحصر کرتا ہے کہ نکاح میں یا نکاح کے بغیر۔ کہہ کر وہ رکا نہیں تھا اور پریشی پتھر کی ہو گئی تھی۔ وہ کمرے میں جا کے رونے لگی۔ یہ کیا ہو گیا تھا اس کی زندگی میں؟ ایسا تو اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اس نے کافی دیر ہو گئی تھی روتے روتے۔ اسے فواد کا خیال آیا۔ کتنا پیار کرتا تھا وہ اس سے، کیا سوچے گا وہ اس کے بارے میں؟ کیا وہ رہ لے گی اس کے بغیر؟ نہیں، میں یہ نکاح نہیں کر سکتی، نہیں۔ دفتر میں اس کی نظر اپنے بیگ پہ بڑے کلچ پہ گئی۔ ملازم صبح بیگ کے رکھ کے گیا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور کلچ میں سے موبائل نکالا اور فواد کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ بیل جا رہی تھی۔ فواد پلیز فون اٹھاؤ۔ وہ کال کرنے میں اتنی مگن تھی کہ اسے دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز تک نہ آئی۔ اس نے کان پہ لگا فون کسی نے تیزی سے جھپٹا۔ وہ تیزی سے موڑی تو سامنے زوار کو کھڑے پایا۔ اپنے میکے فون کیا جا رہا ہے؟ ہاں، میرا سیل دو واپس۔ وہ اپنے سیل کی طرف جھپٹی۔ زوار نے سیل پیچھے کر لیا۔ نو مائی ڈارلنگ، جب تک ہماری شادی نہیں ہو جاتی تب تک تم اپنے میکے فون نہیں کر سکتی۔ نکاح کے بعد ہم دونوں مل کر فون پہ سرپرائز دیں گے انہیں۔ وہ دل جلانے والی مسکراہٹ لیے بولا۔ پریشے کا دل راکھ ہوا۔ میں مر کے بھی تم سے شادی نہیں کروں گی، وہ پھنکاری۔ لیکن میں تو مر کے بھی تم سے ہی شادی کروں گا۔ وہ کوئی جواب دینے ہی لگی تھی کہ اس کے سیل بجنے لگی۔ پریشے نے پھر سیل لینے کی کوشش کی۔ ضرور، فواد نے اسے کال بیک کی تھی۔ زوار نے اسکرین پہ دیکھا۔ فواد کالنگ جگمگا رہا تھا۔ زوار پہ ایک دم غصہ آیا، لیکن دوسرے ہی لمحے خود کو پرسکون کیا اور کال ریسیو کی۔ ہیلو پری، کیا ہوا؟ کہاں ہو تم تو کل آنے والی تھی نا، میں ویٹ کر رہا تھا تمہارا۔ اوہو سالے صاحب، پیار سے آپ اپنی بہن کو پری کہتے ہیں، نائس نیم، سوٹ بھی کرتا ہے ان پہ۔ وہ پریشے کی طرف دیکھ کے مسکرایا۔ کیا بس بکواس کر رہے ہو؟ کون ہو تم اور پری کہاں ہے؟ اتنے بے صبرے کیوں ہو رہے ہو سالے صاحب؟ آپ کی بہن بالکل ٹھیک ہے ہمارے پاس۔ پریشی ایک دم بولنے لگی کہ زوار نے اسے آنکھیں دکھائی اور چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ پریشی ایک دم ڈر گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری پری کو اپنا کہنے کی؟ بہن نہیں، وہ میری منگیتر ہے۔ فواد کو غصہ آیا۔ اوہ ہمت، اور کہا لگا کیسا؟ ہمت کی بات تو نہ ہی کرو تو اچھا ہے۔ ہماری ہمت تو تمہاری بہن دیکھ ہی چکی ہے۔ وہ بار بار بہن کا ورڈ یوز کر رہا تھا اور فواد وہاں غصے سے پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ منہ توڑ دوں گا تمہارا اگر تم نے یہ لفظ دوبارہ کہا۔ کہاں ہے پری؟ فون دو اسے۔ فواد کا اتنا کہنا تھا کہ زوار اتنے زور سے دھاڑا کہ خود پریشے بھی ڈر گئی۔ زبان سنبھال کے بات کرو ہم سے، تم ملک زوار ہیں، تم ہمارا منہ توڑو گے؟ اس سے پہلے ٹانگیں توڑ دیں گے ہم تمہاری، اور تمہارے جسم کی بوٹی بوٹی کر کے کتوں کے آگے ڈال دیں گے ہم۔ دوسری بات، یہ تمہاری پری نہیں بلکہ ہماری ہونے والی بیوی ہے۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ اسے بہن بناؤ یا بھابھی۔
اور ہاں، آئندہ یہاں اگر دوبارہ غلطی سے بھی فون کیا تو ہم اپنی بات پہ پورا اتریں گے، اور اپنی بات سے پھرنا ہم نے سیکھا نہیں ہے۔ اس کا عملی مظاہرہ ہماری ہونے والی بیگم صاحبہ بخوشی دیکھ ہی چکی ہیں۔ آخری جملہ اس نے پریشے کی طرف دیکھ کے کہا، جو پھر سے رونے لگی تھی۔ اس نے سیل آف کیا اور اپنی جیب میں ڈالتا چلتا ہوا اس تک آیا۔ میرے خیال سے 1 گھنٹہ ہو چکا ہے، تو کیا فیصلہ کیا تم نے؟ پریشے کو وہ آخری دیا بھی بجھ گیا تھا۔ میں تیار ہوں۔ اس کے سامنے ایسا کہتے ہوئے وہ 100 بار مری تھی۔ ویری گڈ، کافی عقل مند ہو، چلو۔ وہ مرے مرے قدموں سے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ نکاح ہو چکا تھا۔ پریشے نے مرے مرے ہاتھوں سے نکاح نامے پہ سائن کیا۔ اسے فواد یاد آیا اور 2 آنسو ٹوٹ کر نکاح نامے پہ گرے۔ آج سے فواد اس کا ماضی بن چکا تھا۔ کتنی ناپسندیدہ بات تبدیلی تھی زندگی میں۔ جسے پسند کرتی تھی وہ ملا نہیں، اور جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھا وہ اس کا حال اور مستقبل بن گیا۔ زوار نے اسے روتے ہوئے دیکھا تو کہا، نو مائی ڈیئر وائف، آج تو خوشی کا دن ہے اور یوں رو کے برباد نہ کرو۔ ویسے آج کی خوشی کے دن کا سارا کریڈٹ میں تمہیں دیتا ہوں۔ پریشے نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا، کیونکہ تمہاری بدولت مجھے بیوی ملی ہے۔ پریشے نے منہ موڑ لیا، وہ مسکرا دیا۔ پریشے وہاں سے اٹھی اور جس کمرے میں اسے ٹھہرایا گیا تھا وہاں کی طرف چل دی۔ کمرے میں جا کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ 1-1.5 گھنٹے بعد زوار کمرے میں آیا اور اسے روتے دیکھا تو بولا، کیوں منحوسیت ڈالی ہوئی ہے تم نے اس وقت؟ میں نے ڈالی ہے منحوسیت، یا تم نے میری زندگی میں ڈال دی ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی، یہ منحوسیت تم نے خود اپنے لیے چنی ہے بیوی، اب رونا کس بات کا؟ ہاں، غلطی تھی میری، غلطی، اب سکون، میری قسمت ہی خراب۔ زوار مسکرایا، ہاں سکون تو بہت مل رہا ہے تمہیں یوں بے بس دیکھ کے، اور دوسری بات قسمت تو خیر بہت اچھی ہے تمہاری، ملک زوار کی بیوی بننے کا شرف ملا ہے تمہیں۔ وہ تفاخر سے بولا تھا۔ پریشے تلخی سے ہنسی، تمہاری بیوی بننے سے اچھا تھا کہ میں مر ہی جاتی۔ زوار ہنستے ہوئے بولا، بڑی جلدی خیال آیا تمہیں، یہ تو تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ پریشے نے منہ موڑ لیا، بڑا غرور ہے تمہیں اپنی طاقت پہ۔ دروازہ، یہ تو تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا نا۔ پریشے نے منہ موڑ لیا، بڑا غرور ہے تمہیں اپنی طاقت پہ۔ ہاں بہت۔ وہ اس کے لہجے کی تلخی انجوائے کر رہا تھا۔ اسے یہ بہت دلچسپ لڑکی لگتی تھی جس کے ساتھ زندگی اچھی گزر جاتی۔ یہ غرور اور تکبر تمہیں لے کے ڈوبے گا، دیکھنا۔ اچھا تو تم ولی بھی ہو؟ واؤ، پر سوچ لو میں ڈوبا تو تمہیں بھی لے کے ہی ڈوبوں گا۔ کل کو ہماری محبت کی داستانیں بھی لوگ یاد کریں گے۔ محبت جانتے بھی ہو تم کسے کہتے ہیں؟ محبت میں زور زبردستی نہیں کی جاتی۔ تم تو بڑی ہی خوش فہم ہو۔ میں نے صرف محبت کی داستان کہا اور تم نے یہ اندازہ بھی لگا لیا کہ میں تم سے محبت کروں گا۔ پریشا دل و جان سے تپی۔ ہیلو مسٹر، مجھے کوئی خوش فہمی نہیں ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تمہاری محبت سے، میں ویسے بھی فواد سے۔ بس، وہ زور سے چلایا اور چلتا ہوا اس تک آیا۔ آئندہ یہ نام تمہاری زبان پہ نہ آئے، ورنہ۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے انگلی اٹھا کے وارن کیا۔ پریشا ڈری۔ زوار نے کمبل اٹھایا اور جا کے صوفے پہ رکھا۔ جاؤ سو جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے۔ پریشا نے دل ہی دل میں کمبل الگ ہونے کا شکر ادا کیا اور جا کے صوفے پہ لیٹ گئی۔ فواد اور پھپھو کے بارے میں سوچنے لگی۔ زوار سے بھی ڈر لگ رہا تھا کیونکہ وہ اتنا اچھا نہیں تھا کہ نکاح کر کے الگ جگہ سونے دے۔ سونے کے لیے وہ بیٹھ کے آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی۔ زوار اس کی حرکات و سکنات بخوبی دیکھ رہا تھا۔ بے فکر رہو، کچھ نہیں کرتا میں، تم سے زیادہ خوبصورت لڑکیاں دیکھی ہیں زندگی میں۔ وہ کروٹ کر کے لیٹ گیا۔ معلوم ہو گیا ہے مجھے آپ کس قسم کے انسان ہیں۔ ویری گڈ، بیویوں کو ہر بات پتہ ہونی چاہیے۔ اور ہاں، تم مجھے آپ ہی کہہ کے بات کیا کرو، تمہارے منہ سے اچھا لگتا ہے۔ یہ تم طلاق آئندہ نہ کرنا، سمجھی؟ اور واپس لیٹ گیا۔ پریشا منہ بنا کے بولی، آیا بڑا آپ جناب کرنے والا۔ فواد ایک دم گھبرایا اور عزیز کو کال کر کے اسے ساری بات بتائی۔ یار جس طرح وہ بات کر رہا تھا اسے لگتا تھا کہ وہ کوئی بہت بڑی اور بارآب پارٹی ہے۔ پریشا جیسی لڑکی بھی بے بس تھی اس کے سامنے، تو میں کیا کہوں گا؟ تو پنگا ہی نہ لے تو اچھا ہے۔ ویسے اس کی پھپھو سے بات کر کے دیکھ، وہ کیا کہتی ہیں۔ دفع کرو، مجھے کیا ہے، میں کیوں اپنی جان مشکل میں پھنساؤں، اس جیسی لڑکیاں بہت۔ یہ ہوئی نا میری بات میرے یار۔ ویسے پریشا نے پیسے بھیجے؟ ہاں 3 دن پہلے بھیج دیے تھے۔ تو اکیلے ہی موجے اڑا رہا ہے، چل چلتے ہیں کہیں۔ ہاں کیوں نہیں۔ فواد فوراً تیار ہوا۔ اگلے دن زوار اس پہ زور زور سے چیخ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی
उठ भी जाओ, घोड़े गधे बेच के सोई हो क्या? परीक्षा उठ के बैठी। क्या मुसीबत है? मुसीबत ये है कि मुझे भूख लगी है, उठो नाश्ता बनाओ। व्हाट, इतना सब कुछ होने के बाद तुम मुझसे एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठे हो कि मैं तुम्हें नाश्ता बना के दूंगी? क्या हुआ है? जस्ट निकाह हुआ है हमारा और इस नाते से तुम बीवी हो हमारी। हक बनता है हमारा तुम पे और तुम्हारा फर्ज कि तुम हमारा ध्यान रखो। ध्यान माय फुट, मेरा बस चले तो गला दबा दूं तुम्हारा। आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है, मैं हुई हूं ना। तुम दबाओगी गला हमारा? चलो कोई बात नहीं, ये भी कोशिश कर लो, नाकाम ही रहोगी। तुम ये फालतू की बहस छोड़ो और नाश्ता बनाओ हमारे लिए। हमें जुबान दराज औरतें जरा पसंद नहीं। वो कुछ कहती कि वो बोला और बात खत्म करके चलता बना। वो पीछे काफी देर तक करती रही, फिर फ्रेश होकर नाश्ता बनाने चल गई। किचन में दाखिल हुई और ब्रेड निकाली। सोचा 7 अंडे फ्राई कर ले और चूल्हे की तरफ गई। इतने में जवाहर किचन में आया। क्या बना रही हो? जहर, वो जल के बोली। कोई बात नहीं, खा लूंगा अगर तुम अपने हाथों से खिलाओ। वो शौक हुआ। प्रीशे को ये कोई और ही जवाब लगा। प्रीशे ने काफी देर तक कोई जवाब न दिया तो वो फिर बोला, ये क्या खाली अंडे ही खिलाओगी? ब्रेड है ना, मैं तो ये ही खाती हूँ। वो बोली तो जवार बोला, क्या मैं ब्रेड नहीं खाता, मुझे पराठे बना के दो। तुम ही खाओ ये, जवार ने फरमाइश की। वो तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैं तुम्हें पराठा बना के दूं, वो भी तुम्हारे लिए? तो शौहर हूँ तुम्हारा। ये लफ्ज बार बार मेरे सामने यूज मत किया करो। प्रीशा ने इससे टोका। क्यों, शर्म आती है क्या तुम्हें? वो इसके पास आके बोला। हाँ आती है शर्म, तुम्हें अपना शौहर कहते हुए, और शर्म आएगी मुझे तुम्हें अपना शौहर बनाते हुए। वो पीछे हटी और गुस्से से बोली। वो इससे कुछ देर घूरता रहा। हम तुमसे आराम से बात कर रहे हैं, उसका ये मतलब नहीं कि तुम हमसे यूं बदतमीजी करो। हमसे तुम अभी वाकिफ नहीं हो कि हम क्या हैं। ये कहा और वो चला गया। परीक्षा ने 3 दिन पहले आने का कहा था और अब तक नहीं आई थी। फूफो ने कितनी ही बार कॉल की लेकिन जवाब नहीं आया। फूफो का रो रो के बुरा हाल था। या अल्लाह मेरी बच्ची ठीक हो, खैरियत से हो मेरे मालिक। वो बार बार यही दुआएं कर रही थी कि पुलिस को इसलिए इस मामले में इन्वॉल्व न किया कि एक तो लड़की का मामला है और दूसरा ये भी ख्याल आ रहा था कि क्या पता कोई जरूरी काम की वजह से ना आ पाई हो। उनका दिल किसी तौर पर मुतमईन नहीं हो रहा था। इन्होंने फवाद को कॉल की। जी बोले। वो अजीज के साथ आया था घूमने। फूफो का नंबर देखकर बदमजा हुआ। फवाद कहाँ है? तुम्हारी बात हुई परीक्षा से? मुझे क्या पता कहाँ है वो। रही बात उससे बात होने की तो हाँ हुई थी। शादी कर चुकी है वो किसी और से, बहुत खुश है। क्या? किससे? कौन है वो? मुझसे क्यों पूछ रही हैं? अपनी लाडली से पूछे। पर आइंदा मुझे कॉल करके तंग नहीं करिएगा। ये कहकर उसने फोन रख दिया। वो उसे लेके फार्म हाउस से निकला और दोबारा गांव की तरफ रवाना हुए। गांव करीब था कि वो बोला, मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। तुम्हारी किडनैपिंग का किसी को नहीं पता, इसलिए ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं। और दूसरी बात, मैं तुम्हें आज़ादी दे रहा हूँ। परीक्षा एकदम चौंकी। इतना खुश मत हो, निकाह से आज़ादी नहीं दे रहा। तुम्हें ये आज़ादी है, तुम आराम से अपना क्लिनिक चलाओ, जो करना है करो, पर इस गाँव से नहीं जाओगी। क्यों? ज्यादा सवाल मत करो। मैं जो कह रहा हूँ वो अपने कानों के बीच में रखो और अब चुप करके बैठो। लो जी, यानी बात ही खत्म। वो चिढ़ के दूसरी तरफ देखने लगी। वो इसे देख के मुस्कुरा दिया। ये लड़की पता नहीं क्यों इसे अच्छी लगने लगी थी। इसने इसके तपे तपे से रूप को देखा, सफेद रंगत में जिसमें गुलाबियां घुली हुई थी। जब वो किडनैप हुई थी तब से उसने वही ब्लैक सूट पहन किया हुआ था। बालों की कुछ लिट्टे इसके चेहरे की तरफ में फैली हुई थी। वो इसीलिए में भी बहुत प्यारी लग रही थी। परीक्षा ने इसकी नजरों की तपिश महसूस की तो जल के बोली, अगर मेरा जायजा हो गया हो तो कहीं और भी देख ले। वो कहा लगा के हंसा। जवार ने इसे इसके घर छोड़ा और इसने जाते साथ ही फूफो को कॉल की। हेलो फूफो, कहाँ थी मेरी बच्ची? तुझे पता है मैं कितना परेशान हो रही थी। मैं ठीक हूँ फूफो, आप परेशान ना हो। कैसे परेशान ना हो? मैं फवाद कहता है तुमने शादी कर ली है। परीक्षा को याद करके फिर रोना आने लगा। हाँ नहीं फूफो, ये किसने कहा आपको? फवाद ने? उसने मजाक में कहा होगा, आप परेशान ना हो। नहीं, वो ऐसा मजाक क्यों करेगा, बताओ मुझे। मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगी फूफो? वो चाह के भी इन्हें सच ना बता सकी, सिर्फ इनकी परेशानी के डर से। और दूसरा यह कि इन्हें हार्ट प्रॉब्लम थी। मैं बिजी थी, यहाँ कुछ इमरजेंसी हो गई थी, तभी आपको बता ना सकी। परेशानी वाली बात नहीं है। फूफो थोड़ा मुतमईन हुई। अच्छा तो फिर कब आ रही हो? अभी तो नहीं आ सकती फूफो, कोशिश करती हूँ जल्द आने की। फिर कुछ और बातें करके इसने फोन रख दिया था। ये तो तय था कि वो यहाँ से हमेशा के लिए चली जाएगी। जवार हवेली आया और फ्रेश होने अपने रूम में चला गया। फ्रेश होके आया तो दरवाजा नॉक हुआ। आ जाओ, साईं, बड़े साईं बुला रहे हैं आपको। तुम जाओ, हम आते हैं। मुलाजिम चला गया। थोड़ी देर बाद मलिक वजाहत के पास बैठा था। कहाँ गुम हो पुत्र? जवार, बड़े दिन हुए, नजर नहीं आए।
ہمیں تم کل بھی غائب تھے، خیر تو ہے نا پتر؟ کہیں پردادوں کی عادت تو نہ اپنا لی کہیں؟ نہیں بابا سائیں، بس تھوڑا مصروف تھا۔ یہ مصروفیت جان سکتے ہیں ہم؟ بابا شک کر رہے ہیں مجھ پر؟ اوہ شک وہ بھی تم پر، غرور ہو تم میں ہمارا، ہمیں فخر ہے اپنے بیٹے پہ۔ شکریہ بابا صاحب۔ زوار نے جان بوجھ کے نہ بتایا۔ زوار کا ارادہ صرف لڑکی کی اکڑ توڑنا تھا، اور جب وہ اس کی اکڑ توڑ دیتا تو وہ اسے طلاق دیتا۔ پر یہ کیا ہوا، اس لڑکی کی عادت کی ساری اکڑ ختم ہو جاتی تھی، اور اکڑ اور مغرور ملک زوار کی جگہ ایک شوخ ملک زوار آ جاتا۔ ان کے نکاح کو صرف ایک دن ہوا تھا، اور وہ اس لڑکی کا جادو لگتا تھا اب جو جلد سر پر چڑھ کے بولے گا۔ زوار، ہم چاہتے ہیں کہ تم خاقان شاہ سے ہماری زمین جلد سے جلد آزاد کرواؤ، وہ ڈھیر بن کے ہماری زمینوں پہ زوار، ہم چاہتے ہیں کہ تم خاقان شاہ سے ہماری زمین جلد سے جلد آزاد کروا لو، وہ ڈھیٹ بن کے ہماری زمینوں پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ آپ بے فکر رہیں بابا سائیں، میں ہوں نہ، دیکھتا ہوں میں کیسے نہیں دیتا واپس۔ اگر سیدھی طرح مانتا ہے تو ٹھیک، ورنہ اس کی ٹانگیں توڑ کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ شاباش بیٹے، ہمیں تم سے اسی جواب کی امید تھی۔ وہ خوش ہوئے۔ اب جاؤ آرام کرو تم۔ اس نے سر ہلایا اور اپنے کمرے میں چلایا۔ وضاحت جانتے تھے وہ کیا کر کے آیا ہے۔ انہیں پتا تھا کہ اس نے ایک لڑکی اٹھوائی ہے، لیکن نکاح کا علم ابھی تک نہیں ہوا تھا۔ ملک زوار سے روز بہانے سے ملنے جانے لگا۔ وہ تنگ آ چکی تھی۔ رات کو وہ سونے کے لیے لیٹی تو زوار کی کال آ گئی۔ اس نے کال کٹ کر دی، پھر کال کرنے لگا۔ اس نے نمبر بزی کر دیا، وہ بھی ڈھیٹ تھا، کال کیے ہی جا رہا تھا۔ جھنجھلا کر پریشے نے کال ریسیو کی۔ کس سے اتنی دیر سے باتیں میں مصروف تھی؟ وہ غصے سے بولا، ہمیں آج تک کسی نے انتظار نہیں کروایا، اور تمہاری اتنی ہمت، ہم تمہیں بیجا رعایت دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تم ہمارے ساتھ بدتمیزی سے پیش آؤ۔ میں جس سے بھی بات کروں تمہیں کس بات کی تکلیف ہو رہی ہے؟ اور رہی بات انتظار کی تو کرتے رہو، میں تم جیسوں کو منہ لگانا پسند نہیں کرتی۔ رعایت دی؟ کب تم نے مجھے؟ تم نے مجھے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ بدتمیزی میں جان بوجھ کے نہیں کرتی، تمہارے اعمال اکساتے ہیں مجھے۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمیں زیادہ بولنے والی عورتیں سخت ناپسند ہیں۔ وہ غصے سے گھرایا، تو میں کیا کروں؟ مجھے کیا لینا دینا تمہاری پسند ناپسند سے؟ میرے لیے صرف اس کی پسند معنی رکھتی ہے جس سے مجھے محبت ہو، اور مجھے تو صرف فواد سے۔ بس، وہ زور سے چلایا۔ پریشی ایک دم ڈر گئی۔ آئندہ تمہاری زبان سے یہ نام دوبارہ نہ سنوں میں، سمجھی؟ اور لگتا ہے شاید اپنی پچھلی باتیں بھول گئی ہو، جو ہمیں یوں کہہ گئی ہو کہ ہم جیسوں کو منہ لگانا پسند نہیں کرتی۔ ذرا اپنے ماضی میں بولی گئی باتوں کو یاد کرو، اور پھر یاد کرنا کہ ملک زوار اپنی بات کیسے پوری کرتا ہے۔ اور اب تو ویسے بھی تم منہ لگنے کی بات کہہ گئی ہو۔ پریشا کو یاد کر کے ایک دم جھرجھری آئی، اور اس کی آخری بات سن کے تو اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ وہ خاموشی سے سنے گئی۔ اور ایک اور بات، تمہاری پسند اب ہماری پسند ہے، لہٰذا ہماری پسند بھی تو تمہاری پسند ہو تو بہتر ہے۔ صحیح معنوں میں تمہیں بیوی اسی دن بنا لیتا، پر اس وقت دل تمہاری طرف اس طرح مائل نہیں ہوا تھا جیسے اب ہوا ہے۔ جتنا ٹائم لینا چاہتی ہو لے لو، لیکن آنا تم نے میرے پاس ہی ہے۔ پہلی بات اس نے غصے میں اور دوسری مسکرا کے کہی۔ مجھے ایسے آدمی نہیں پسند جس سے لوگ ڈرے، جو دوسرے لوگوں کو پاؤں کی جوتی سمجھے اور خود کو خدا۔ تو تم بتاؤ نا پریشا، تمہیں کیا پسند؟ میں ویسا ہی ہو جاؤں گا، میرا یقین کرو۔ اس کی ایک ٹون ایک دم بدلی۔ یقین؟ وہ بھی تمہارا؟ یہ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا، اور اس آدمی کو ابھی تک سمجھ نہیں پائی تھی، کبھی یہ وہی گھمنڈی زوار لگتا اور کبھی محبت کرنے والا شوق سا زوار۔ اگلے دن ملک وجاہت چیختے ہوئے حویلی میں داخل ہوئے۔ زوار کہاں ہو؟ ہماری ناک کٹواؤ گے تم ایک معمولی لڑکی کی خاطر؟ وہ غصے سے سرخ ہو رہے تھے۔ جی، اس نے اطمینان سے کہا، تمہیں اگر لڑکیوں کی طلب تھی تو کوئی بھی رکھ لیتے اپنے شوق کے لیے، اس سے نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگے جس لڑکی پہ دل آئے گا اس سے نکاح کرتے جاؤ گے؟ بابا سائیں، وہ اب عزت ہے اس حویلی کی، پر پتر وہ ہماری برابری کی نہیں ہے، اماں نے کہا۔ اب برابر کی ہو گئی ہے اماں، سمجھا دو اپنے بیٹے کو کہ کچھ دن چاہے تو اسے رکھ لے، جب تک اس کا دل نہ بھرے، اور اس کے بعد اسے اس لڑکی کو طلاق دینی ہوگی۔ آپ یہ کیسے بھول گئے کہ میں آپ ہی کا بیٹا ہوں، اور ضد میں آپ سے 4 ہاتھ آگے ہوں؟ زوار، تم اب حد سے بڑھ رہے ہو۔ ہاں جی، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، پر اس کی وجہ بھی آپ ہی ہیں۔ ہم اس لڑکی کی ہستی مٹا دیں گے۔ زوار، اگر تم نے اس سے رشتہ نبھانے کی کوشش کی تو پھر پہلے اپنے بیٹے کو ختم کریے گا بابا سائیں۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں تھا۔ خاقان شاہ سے زمین کے معاملے پر ان دونوں کی بہت زبردستی لڑائی ہوئی، اور ایک گولی ملک زوار کے ہاتھ کو چھو کے گزر گئی۔ اسے فوری طبی امداد کے لیے پریشے کی کلینک پہ لایا گیا۔ پریشے یکدم پریشان ہو اٹھا۔
ہو اٹھی۔ ملک وجاہت بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ اتنا خون بہنے کے باوجود بھی زوار ایسے بیٹھا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اسے ماننا پڑا کہ زوار واقعی طاقتور۔ پریشے کو دیکھ کے زوار کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ رنگی۔ پریشے نظر انداز کرتے کا زخم چیک کرنے لگی۔ ان کا زخم کافی گہرا ہے، آپ پلیز انہیں شہر لے جائیں۔ سنو ڈاکٹر نہیں، میرا بیٹا تکلیف میں ہے اور تم کہہ رہی ہو اسے ایسی تکلیف میں شہر لے جاؤں؟ تم ہی علاج کرو گی اس کا۔ ملک وجاہت بولے، پر تم نے سنا نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ سخت ہوئے تو زوار نے انہیں چپ رہنے کا کہا۔ پریشے کی کوششوں کی وجہ سے خون بہنا رک گیا۔ اس نے زوار کو پین کلر دی اور کچھ دوائیں لکھ کر اسے دی۔ اگلے دن وہ حویلی آئی۔ ملک عمار اسے زوار کے کمرے میں لے کر گیا۔ اسے دیکھ کر زوار کا چہرہ کھل گیا۔ زہ نصیب، آج تو خود ہماری بیگم چل کے آئی ہیں۔ وہ کچھ نہ بولی اور زخموں کا معائنہ کر کے جانے لگی۔ زوار نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے قریب بٹھا لیا۔ ڈونٹ ٹچ می، اوکے؟ وہ غصے سے بولی اور اٹھنے لگی۔ زوار نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے، میں ایک ڈاکٹر ہوں، سمجھ آئی؟ پر میرے پاس تو میری بیوی بیٹھی ہے، مجھے چلنا چاہیے۔ وہ پھر اٹھی۔ ناشتہ آج میرے ساتھ کرو۔ میں نے کہا چھوڑو مجھے۔ میں نے کہا ہے چھوڑو، مجھے جانا ہے، بات سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ وہ چلا کے بولی تو زوار نے کھینچ کے اسے قریب کیا۔ آپ کا زخم تازہ ہے، آپ آرام کریں۔ وہ بوکھلائی۔ میں اتنا کمزور نہیں ہوں جو تکلیفیں برداشت نہ کر سکوں۔ تمہیں یہ بتانا اب ضروری ہے کہ میں تمہارا شوہر ہوں اور طاقتور بھی۔ تم میرے گھر میں میرے کمرے میں میرے سامنے کھڑی ہو کے بے عزت کر رہی ہو، اس کی سزا ہے یا نہیں؟ زوار پلیز چھوڑیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کرتی ہوں ناشتہ ساتھ۔ وہ فوراً مان گئی تھی۔ زوار کے زخم اب تقریباً بھر چکے تھے۔ وہ تیزی سے صحت یابی کی طرف لوٹ رہا تھا۔ ایک دن ملک وجاہت اس کے کمرے میں آئے۔ بابا سائیں آپ آئیے۔ زوار اٹھ کے بیٹھا۔ تو کیا سوچا ہے تم نے اس لڑکی کے بارے میں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ زوار، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارے خاندان میں جتنے عشق معاشقے چلے، لیکن شادی ہم صرف خاندان کی لڑکی سے ہی کرتے ہیں۔ وہ بھی اب اسی خاندان کا حصہ ہے بابا سائیں۔ ملک وجاہت طیش میں آ گئے۔ زوار، اب تم حد سے بڑھ رہے ہو، تم یہ نہ بھولو کہ ہم باپ ہیں تمہارے۔ ایک لڑکی نہیں ہو گئی، جان کا عذاب ہو گئی ہمارے لیے۔ اس عذاب کو ہمیں ہی دیکھنا پڑے گا۔ خبردار بابا سائیں، اگر اسے کچھ ہوا نا تو دنیا کو آگ لگا دوں گا میں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلا گیا۔ ملک وجاہت کا غصہ کسی طور پر کم نہ ہو رہا تھا۔ ایک معمولی لڑکی کے لیے ان کا لاڈلا بیٹا پاگل ہو رہا تھا۔ زوار اب ایسا نہیں رہا تھا جیسا وہ پہلے تھا۔ اب وہ لوگوں کو ڈرانا دھمکانا چھوڑ چکا تھا۔ جو گھمنڈ اس میں پایا جاتا تھا وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا۔ وہ لوگوں کے کام آنے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ ہی ختم ہو رہا تھا، وہ لوگوں کے کام آنے لگا تھا۔ اور یہی سمجھتی تھی کہ وہ ابھی بھی فواد سے محبت کرتی ہے۔ وہ حیران ہوتی اس نے نکاح کے بعد سے اب تک اسے کال تک نہ کی تھی اور نہ ہی فواد نے پوچھا تھا۔ کچھ لوگوں کو محبت اس وقت تک سمجھ نہیں آتی جب تک وہ ان کے پاس ہوتی ہے، اور جب محبت ان سے دور ہو جائے تو وقت انہیں بتاتا ہے کہ محبت تو ان کے کہیں آس پاس تھی، بس وہی سمجھ نہ سکے۔ ایک دن سامنے سے گاؤں سے چلے جانے کا فیصلہ کیا۔ پھوپھا کو کال کر کے اس نے یہ کہہ دیا کہ اس نے اسلام آباد کے ایک ہاسپٹل میں اپلائی کیا تھا اور اس کی جاب وہیں ہو گئی ہے۔ تو بیٹا آ تو جا، کتنے مہینات سے ان آنکھوں نے تمہیں نہیں دیکھا۔ جی پھوپھو، میں مل کے ہی جاؤں گی آپ سے۔ پھر ایک دو باتوں کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ زوار کے بدلے رویے کو عمار نے بھی نوٹ کیا تھا۔ عمار زوار کے کمرے میں آیا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟ زوار نے اس سے پوچھا، ورنہ اس کے سخت رویے کی وجہ سے سب اس کے کمرے میں کم ہی جاتے تھے۔ ویسے ہی ادا، وہ الجھا ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے، یہاں آ کر بیٹھو۔ وہ آ کے بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ ادا، ایک بات پوچھوں آپ سے؟ زوار نے سر ہلایا۔ ادا، آپ کو اتنا بدلا ہوا رویہ، میرا مطلب ہے کہ پہلے تو آپ… اس نے ادھوری بات چھوڑی تو وہ مسکرایا۔ عمار جو یہ سوچ رہا تھا کہ وہ غصہ ہوگا، اسے مسکراتا دیکھ کے حیران ہی رہ گیا۔ زوار جو خاص موقع پہ بھی کم مسکراتا تھا، آج بنا بات کے ہی مسکرا رہا تھا۔ عمار کو وہ وقت یاد آیا جب کچھ ماہ پہلے اس نے زوار کے پرسنلز اس سے غلطی سے پوچھ لیے تھے۔ تب بھی تو زوار نے اطمینان سے سب سنا تھا، اور بعد میں جو اس کی حالت کی تھی وہ سوچ کے ہی وہ ڈر جاتا تھا۔ پر آج… زوار بولا، محبت سب کچھ کروا دیتی ہے عمار۔ محبت؟ پر ادا، کس سے؟ وہ ڈاکٹر ہے نا پریشے، اس سے۔ اس کا نام لیتے ہوئے اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ عمار، تیری بھابھی ہے نا، اسے گھمنڈ نہیں پسند،
تو چھوڑ دیا اسے. لوگوں کو یہ جبر کرنا نہیں پسند, تو اب کوشش کرتا ہوں کہ میری وجہ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے, اور مجھے یقین ہے اپنی محبت سے میں اسے جیت دوں گا. اور ویسے مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے. عمار کو وہ ڈاکٹر یاد آئی. کہیں سے نہیں لگتا تھا کہ وہ کبھی زوار سے محبت کرتی ہوگی. تبھی وہ بولا, عہدہ آپ کو یقین ہے یا الہام؟ ابھی تک تو الہام ہے, ویسے بھی محبت میں جب تک الہام نہ ہو تو فٹے منہ محبت کا. وہ ایسے بولا تو عمار ہنسا. بیسٹ آف لک عہدہ, یہ کہہ کر وہ اٹھا اور چلا گیا. زوار دیر تک پریشے کو یاد کر کے مسکراتا رہا. زوار کسی کام سے شہر گیا ہوا تھا اور یہی صحیح موقع تھا یہاں سے جانے کا. وہ گھر سے نکلی, بس اسٹاپ پہ پہنچی. وہ اس گاؤں سے ہمیشہ کے لیے دور جانا چاہتی تھی. جب بس چلی تو اس نے موبائل کی سم توڑ کے موبائل گاڑی سے باہر پھینکا. وہ اس گاؤں کی کوئی یاد اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتی تھی, اور زوار سے تو اب کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتی تھی. گاڑی گاؤں کی حدود سے نکل رہی تھی اور اس کا دل پتہ نہیں کیوں بے چین ہو رہا تھا, جیسا کہ وہ غلط کر رہی ہے, جیسے اپنا دل وہ یہیں چھوڑ کے جا رہی ہے. 2 آنسو لوٹ کے اس کی گال پہ بہہ گئے. ایک لمبے سفر کے بعد وہ لاہور پہنچ گئی تھی. گھر پہنچ کے پھوپھو سے ملی. رات کے کھانے کے بعد وہ دونوں بیٹھ کے چائے پی رہی تھی کہ پھوپھو نے پوچھا, پریشے کل کب تک جاؤ گی اسلام آباد؟ میں تو کہتی ہوں 2 دن رک جاؤ پھر چلے جانا. نہیں پھوپھو, مجھے جوائننگ دینی ہے کل ہر حال میں, ورنہ میں رک نہیں سکتی. وہ جلد سے جلد یہاں سے چلے جانا چاہتی تھی. اسے پتا تھا اگر یہاں رکی تو زوار سے جلد ہی ڈھونڈ لے گا. پھوپھو آپ بھی چلے نا میرے ساتھ. وہ انہیں بھی لے جانا چاہتی تھی. ارے میں کیسے جا سکتی ہوں پورا گھر چھوڑ کے؟ کوئی بات نہیں نا, سب ہو جائے گا, بس آپ میرے ساتھ چل رہی ہیں. وہ بضد تھی. پر بیٹا سب ہو جائے گا پھوپھو, آپ کو گھر کی ٹینشن ہے نا, تو کوئی بات نہیں, سب ہو جانا, پر پلیز آپ ساتھ چلیں, میں بہت مس کرتی ہوں آپ کو. بہت بولنے پر بھی جب وہ نہ مانی تو پھوپھو نے جانے کی حامی بھر لی. پھوپھو کو منانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی. اس جاہل کا فون بھی آتا ہی ہوگا, پتہ نہیں کیا ہے, روز فون کرتا ہے سر کھانے کے لیے. وہ کیا کر آئی ہے؟ وہ اکثر فراموش کر بیٹھی تھی. بہت دیر تک جب تک کوئی کال نہ آئی تو وہ چونکی اور سیل دیکھنے اٹھی. میرا سیل, اور سیل ڈھونڈنے لگی تو اسے ایک دم یاد آیا وہ تو اس کا گاؤں چھوڑ آئی ہے. یاد آتے ہی دل ایک دم خالی ہونے لگا. اداسی روگ و پہ اترنے لگی. وہ شخص اسے اپنا عادی کر گیا تھا. اس نے سر جھٹکا اور سوچا فواد کو کال کرے, پر اسے تب اور حیرانی ہوئی جب اس کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ فواد سے بات کرے. اس نے اپنی حالت کو اگنور کیا اور فواد کو کال کی. 2-3 بیل پہ فون اٹھا لیا گیا. ہیلو, فواد بولا. اس کی آواز پہ آج پہلی بار تھا کیا جب اس کا دل نہ دھڑکا. ہیلو فواد. کون؟ میں پریشے. کون پریشے؟ فواد میں ہوں پریشے, بھول گئے کیا؟ پریشے کو لگا کہ وہ مذاق کر رہا ہے. کون ہے فواد؟ ایک نسوانی آواز آئی. رانگ نمبر ہے جان, فواد نے کہا اور فون رکھ دیا. پریشے فون کو حیرانگی سے دیکھنے لگی. زوار دوسرے دن حویلی لوٹا. فریش ہو کے سوچا آج پریشے سے ملنے جائے. تھوڑی دیر بعد وہ اس کے گھر کے سامنے کھڑا تھا اور دروازے پہ لگا تالا اس کا منہ چڑھا رہا تھا. اس نے سوچا کلینک ہوگی. وہاں گیا تو وہاں بھی تالا لگا تھا. اسے سمجھ نہ آئی یہ سب کیا ہے. پھر دماغ نے یک دم جھٹکا کھایا. ہم لڑکی کی ہستی مٹا دیں گے, ملک وجاہت کے بولے گئے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے اور اس کا منہ غصے کی شدت سے سرخ ہو گیا. وہ سیدھا حویلی پہنچا. ملک وجاہت کہاں ہو, میرے سامنے آؤ. وہ چیخ چلا رہا تھا. کیا ہوا ہے پتر, کیوں پاگل ہو رہا ہے؟ بھلا باپ کا بھی کوئی یوں نام لیتا ہے؟ اماں پریشانی سے بولی. آپ ہٹ جائیں اماں, یہ ملک وجاہت اور ملک زوار کے بیچ کا معاملہ ہے. وہ آگے بڑھا. اتنے میں ملک وجاہت اس کے سامنے آئے. کیوں چلا رہے ہو؟ باپ ہوں میں تمہارا. کس لہجے میں بات کر رہے ہو تم ہم سے؟ باپ ایسا کہتے ہیں؟ ارے آپ کو باپ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. ملک وجاہت نے ایک زوردار چانٹا اس کے منہ پہ مارا. تمیز سے بات کرو ہم سے ملک زوار. ہمارے بیجا لاڈ نے تمہیں یوں خود سر کر دیا ہے کہ تم اب اپنے باپ سے بدتمیزی کرنے لگے ہو. اماں جان نے ایک دم منہ پہ ہاتھ رکھا اور زوار کا بازو پکڑا. اتنا سب کچھ کر کے آپ مجھ سے توقع رکھتے ہیں کہ میں آپ سے تمیز سے بات کروں؟ وہ پاگل ہی ہو گیا تھا. کیا کہا ہے ہم نے؟ کہاں ہے پریشے؟ کیا کیا ہے آپ نے اس کے ساتھ؟ پریشے وہ ڈاکٹر نہیں. ہاں وہی, بتائیں. ہمیں نہیں پتا زوار, اس لڑکی سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. جھوٹ بول رہے ہیں. میں آپ سب سے زیادہ آپ خلاف تھے. سچ بتائے ورنہ کیا؟ ملک وجاہت بولے. زوار نے جیب سے گن نکالی اور کن پٹی پہ رکھی. زوار میرے بچے. اماں ایک دم چیخی. زوار یہ کیا پاگل پن ہے؟ ملک وجاہت چلائے. آپ بتاتے ہیں یا نہیں؟
زوال ہم سچ کہہ رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ تو پھر کہاں ہے وہ چلایا۔ زوال خدارا یہ نیچے کرو۔ اماں رو رہی تھی پر وہ کسی کی نہیں سن رہا تھا۔ زوال ہم ملک وجاہت ہیں جو ہم کام کرتے ہیں، دن دہاڑے کرتے ہیں، نیند چھپ کے نہیں۔ کھائے میرے سر کی قسم اور سچ بتائیں۔ زوال نے ان کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھا۔ ملک زوال باپ کا اعتبار نہیں؟ کھاتے ہیں ہم تمہارے سر کی قسم، خوش ہو جاؤ، ہم نہیں جانتے وہ کہاں ہے۔ زوال ایک دم خاموش ہوا۔ ملک وجاہت نے گن اس کے ہاتھ سے چھینی، وہ خاموش رہا اور چلتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اماں پیچھے روتی رہی، اس نے نہ سنا۔ اس کے اندر آج پہلی بار کچھ چھن سے ٹوٹا تھا، شاید وہ مردہ قدموں سے اپنے کمرے میں گیا اور دروازہ بند کر لیا۔ آ کے بیڈ پہ بیٹھا اور سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ کیا وہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہے؟ کیا سچ میں غلط تھا جو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی پسند نہ پاؤں گا تو کیا پتا اس کا مجھ سے محبت ہو جائے؟ کیا فؤاد کی محبت اتنی زوردار تھی جیسے اپنا شوہر نظر نہ آیا؟ بھلے یہ رشتہ مجبوری سے جڑا تھا، پر رشتہ تو تھا نا۔ اس نے اپنا سر اٹھایا۔ ملک زوال کمزور نہیں ہے، وہ بدلہ ضرور ہے پر کمزور نہیں ہے، وہ اب بھی طاقتور ہے۔ وہ اپنی عزت اپنی بیوی کسی اور کے پاس کیسے آسانی سے بھیج سکتا ہے؟ نہیں 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 پریشے، تم واپس آؤ گی اور اب کی بار ہی اس گھر میں ہی آؤ گی، پھر یہیں رہو گی ہمیشہ، لیکن تمہیں وہ زوال نہیں ملے گا۔ ہاں، میں ویسا رہوں گا جیسے لوگ تمہیں پسند، کیونکہ محبت کے آگے میں بے بس ہوں، یہاں تک کہ تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے۔ پریشے، تم نے مجھے بہت تکلیف دی ہے، پریشے، توڑ دیا مجھے۔ تم وہ پہلی اور آخری عورت ہو جسے میرے دل نے چاہا، اور وہ تم پہلی اور آخری عورت ہو جس نے مجھے بے دردی سے توڑا ہے۔ میں تمہیں ڈھونڈوں گا، ضرور ڈھونڈوں گا، پتال میں بھی تمہیں ڈھونڈ کر لے آؤں گا پری۔ وہ رات گئے تک اس سے مخاطب رہا اور پھر کھڑا ہو کر اس نے ٹائم دیکھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس نے ایک نمبر ملایا۔ آج بتاؤ کہ ڈاکٹر پریشے گاؤں سے کہاں گئی تھی؟ جی سائیں، اس نے کہہ کر فون رکھ دیا۔ صبح کے 4 بج رہے تھے۔ وہ پریشے کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا، بار بار آنکھوں کے گوشے نم ہو رہے تھے۔ کیا وہ لڑکی تھی بازر تھی جو جیسے شخص کو رلا گئی تھی؟ وہ بچپن سے اب تک بس رلاتا آیا تھا اور آج ایک معمولی سی عورت اسے رلا گئی تھی۔ وہ اسی کے بارے میں سوچے جا رہا تھا کہ اس کی فون کی بیل بجی۔ نمبر دیکھ کے وہ بولا، ہاں بولو۔ سائیں، وہ ڈاکٹرنی جی لاہور گئی ہے۔ ٹھیک ہے، لاہور جانے کی تیاری کرو اور پتا کرو کہ وہ وہاں کس کے پاس ہے۔ جی سائیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے کمرے میں جا کے آنکھوں سے کوسوں دور رہی تھی۔ اس وقت فواد کی بے رخی نہیں بلکہ زاویار کی یاد ستا رہی تھی۔ اچھا، میں نے یہیں سے پڑھا تھا۔ ہاں، یہیں سے پڑھا تھا۔ اوف، لگتا ہے میں نے اسے کچھ زیادہ ہی ذہن پہ سوار کر لیا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کی اور پھر وہ یاد آنے لگا جب وہ اسے فون کیا کرتا تھا اور وہ غصہ ہوتی تھی۔ وہ اٹھ بیٹھی اور سر ہاتھوں میں دے لیا۔ صحیح کہتا تھا وہ، عادتیں محبت سے زیادہ جان لیوا ہوتی ہیں۔ وہ بھی تو اس کی ایک عادت اپنے ساتھ لے آئی تھی جو کہ اسے ڈسٹرب کر رہی تھی، پر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کی عادت نہیں لے کے آئی بلکہ وہاں اپنا دل چھوڑ آئی ہے۔ اسلام آباد آئے سے 3را دن تھا۔ سوچا تھا یہاں آ کے بزی ہو جائے گی تو کیا پتا زوال کی یادیں اس کا پیچھا چھوڑ دے، پر یہ اس کی خام چالی تھی۔ وہ ایک دن ہاسپٹل نہیں گئی تھی، اٹھتے بیٹھتے اسے وہی یاد آتا۔ انجانے میں سے ہی وہ اس کی کال کا انتظار کرنے لگی تھی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ وہ کیسے اس کا فون کرے گا، لیکن پھر بھی دل کہتا تھا کبھی تو وہ پتہ لگا ہی لے گا۔ اتنے دنوں میں وہ یہ تو جان ہی گئی تھی کہ وہ زوال سے محبت کرنے لگی ہے، لیکن اس فیلنگ سے انکاری تھی۔ وہ فواد سے بے وفائی نہیں کر سکتی تھی۔ بہت دنوں سے وہ فواد کو کئی بار کال کر چکی تھی، پر وہ اب اس کا فون نہیں اٹھاتا تھا۔ آج بھی وہ اسے کالز کر رہی تھی، اتنی کالز کہ اس نے پر بے سود۔ اس نے دوبارہ کال کی اور اب کی بار فون اٹھا لیا گیا۔ فواد اس ٹائم اپنی نیو گرل فرینڈ کے پاس بیٹھا تھا۔ سر پہ چمکتا نام ناگواری سے دیکھا اور کال ریسیو کی۔ کون ہو؟ کیوں فون کر رہی ہو بار بار؟ فواد، میں پریشے ہوں۔ پریشے؟ او ہاں پریشے زوال۔ پریشے کو دھچکا لگا۔ فواد، تم چپ کرو اور میرا پیچھا چھوڑ دو اب۔ فواد، میں سے چھوڑ آئی ہوں۔ اوہ، تو طلاق یافتہ ہو؟ میرا کیا دماغ خراب ہوا ہے جو تم جیسی طلاق یافتہ سے شادی کروں؟ فواد، نام مت لو میرا۔ اور رہی محبت کی بات تو وہ مجھے تم سے تھی ہی نہیں، جسٹ پیسوں کی ضرورت تھی جو تم پوری کرتی تھی، اور تم سے شادی کا مقصد بھی یہی تھا۔ واٹ، تم مجھے یوز کر رہے تھے؟ ہاں، آسان الفاظ میں یہی سمجھ لو، وہ لاپرواہی سے بولا۔ اور ہاں، آئندہ مجھے کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ بہت دیر تک تو اسے سمجھ ہی نہیں آئی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، اور جب سمجھ آئی تو
اس کا دھاڑے مار مار کے رونے کو دل چاہا۔ اتنا بڑا دھوکہ اس کے ساتھ۔ فواد اس سے اچھا تو زوار تھا جس نے اس سے بھلا زبردستی نکاح کیا، لیکن اس نکاح کے باوجود اپنی کوئی غرض ظاہر نہ کی۔ اور فواد، وہ تو منگنی سے بھی پہلے سے اپنا کام نکلواتا رہا۔ اسے یاد آیا کہ جب بھی وہ فون کرتا اپنے کام کے لیے کرتا، ورنہ وہ تو اسے پوچھتا تک نہیں تھا۔ اور زوار ہر روز اسے فون کرتا، اس کی کڑوی باتیں سہتا رہتا، اس کے لیے اپنے آپ کو بدل دیا۔ اس نے تو کیا محبت وہ تھی جو زوار سے کرتا تھا۔ وہ زوار اور فواد کا موازنہ کرنے لگی۔ زوار اسے ڈھونڈتا ہوا لاہور پہنچ گیا تھا۔ اس کے گھر پہ گیا تو تالا لگا پایا۔ چوکیدار نے اسے بتایا کہ وہ تو اسلام آباد گئے ہیں۔ کہاں تک چھپتی پھرو گی پری مجھ سے؟ کہاں تک؟ میں تمہیں ڈھونڈ ہی لوں گا، وہ خود سے بولا۔ پریشا پھر سے اسی گاؤں جانا چاہتی تھی جہاں اس کی خوشیاں تھی، جہاں اس کا زوار تھا۔ فواد تو کب کا اس کے دل سے اتر چکا تھا۔ اب فواد کا ذکر تو وہ سننا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اب جلد سے جلد اسے ملنا چاہتی تھی۔ اسے معلوم تھا وہ اسے ناراض ہوگا، پر وہ اسے منا لے گی۔ اس نے پھوپھو کو سب کچھ بتانے کا فیصلہ کیا۔ رات کو پھوپھو اپنے روم میں آرام کر رہی تھی کہ پریشا چلی آئی۔ خیریت بیٹا اس وقت؟ جی پھوپھو، آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ ہاں بیٹا بولو، کیا بات ہے، بیٹھو۔ پھوپھو وہ جھجکی۔ بولو بیٹا، جھجک کیوں رہی ہو؟ بچپن سے آج تک تم نے ہر بات مجھ سے بے جھجک کی ہے، پھر یہ آج جھجک کیوں؟ پھوپھو وہ فواد نے جو آپ کو فون پہ بتایا تھا نا نکاح کا، وہ آہستہ آہستہ بتانے لگی۔ پھوپھو وہ سچ کہہ رہا تھا۔ پھوپھو شاکڈ رہ گئی۔ کیا یعنی تمہارا نکاح؟ جی پھوپھو، پر یہ بس مجھے کچھ نہیں سننا، یہ بتاؤ نکاح تمہاری مرضی سے ہوا ہے؟ پھوپھو میں بتاتی ہوں۔ میں نے پوچھا ہے تمہارا نکاح تمہاری مرضی سے ہوا ہے؟ جی پھوپھو، پر یہ پورا سچ نہیں ہے۔ آپ تو مجھے جانتی ہے نا، پھر کیا سچ ہے؟ میں تم سے پوچھا، تم نے جھوٹ بولا کہ نہیں، اور اب تم کہہ رہی ہو کہ فواد سچ کہہ رہا ہے۔ پھوپھو یہ نکاح جیسے آپ سمجھ رہی ہیں ویسے نہیں ہوا۔ پھر پری نے ساری کہانی سنا ڈالی۔ پھوپھو نے آگے بڑھ کے اسے گلے سے لگایا۔ ہائے میری بچی، اتنے دن تک تم مجھ سے کیوں چھپایا؟ میں آپ کو پریشان نہیں دیکھنا چاہتی تھی پھوپھو، تبھی نہیں بتایا۔ میری بچی، میری جان۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کے رونے لگی۔ ہم ان پہ کیس کروا دیں گے، انہیں ہر حال میں تمہیں طلاق دینی ہوگی۔ پریشا کرنٹ کھا کے پیچھے ہٹی۔ نہیں پھوپھو، مگر کیوں؟ وہ نکاح جو کبھی میری مجبوری تھا وہ میری زندگی کا حصہ ہے۔ وہ آدمی جسے مجبوری میں نے اپنا شوہر بنایا، اب وہ میری کل کائنات ہے۔ پر بیٹا وہ آدمی پتہ نہیں کیسا ہو، ویسے بھی یہ جاگیردار لوگ اچھے نہیں ہوتے۔ نہیں پھوپھو، وہ بہت اچھا ہے، پتہ ہے اس نے میرے لیے اپنے آپ کو بدل دیا۔ اس نے مجھ سے بے غرض محبت کی، سوائے میری محبت سے مجھ سے کچھ نہ چاہا۔ اور فواد، نام مت لیں اس کا میرے سامنے، آپ ٹھیک کہتی تھی، وہ بہت لالچی ہے۔ وہ اس لالچ میں ہی مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ شکر ہے اللہ کا، اس نے مجھے ضائع ہونے سے بچا لیا اور ایک ایسے آدمی کے نصیب میں لکھا جو مجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ اب مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ نے مجھے بہت پیار سے بنایا ہے، وہ کیوں مجھے غلط آدمی کے ہاتھوں ضائع ہونے دیتا۔ یہ تو ٹھیک کہا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ پری نام کیا ہے اس کا؟ ملک زوار۔ پریشا نے پہلی بار یہ نام محبت سے لیا تھا۔ میں ملنا چاہتی ہوں اس سے۔ کل چلیں گے پھوپھو، وہ ایک دم تیار ہوئی۔ توبہ ہے لڑکی، یہاں آنے کی بھی جلدی تھی اور یہاں جانے کی بھی۔ پری مسکرا دی، اور آج بہت دنوں بعد وہ یوں دل سے مسکرائی تھی۔ ملک وجاہت تو اسے دیکھ کے ڈر ہی گئے تھے۔ ان کو یہ تو پتا تھا کہ وہ ضد کا پتہ ہے، پر اس کی جنونیت اب دیکھی تھی۔ انہیں اپنا یہ بیٹا جان سے پیارا تھا۔ آپ کیوں میرے پتر کی زندگی داؤں پہ لگا رہے ہیں ملک صاحب؟ میرے بچے کا کچھ تو خیال کریں۔ اماں پریشانی سے بولی۔ تو کیا کریں، ہم اس کی بے جا فرمائش پوری کر دیں؟ ہاں کر دیں، زندگی تو میرے پتر نے گزارنی ہے، اس کے ساتھ ہمیں نہیں۔ جہاں وہ خوش وہاں ہم۔ خدارا یوں زبردستی نہ کریں ورنہ جان لے لے۔ ضد میں وہ آپ سے 4 ہاتھ آگے ہے، اگر اس نے اپنے ساتھ کچھ کر لیا تو دیکھا نہیں اس دن کیسے بندوق اٹھا لی تھی۔ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ پھر بولی۔ وہ آج تک آپ کا فرما بردار رہا ہے، اس نے آج تک آپ کی کوئی بات نہیں ٹالی، کیا آپ اس کی ایک ضد پوری نہیں کر سکتے؟ وہ ہم سے کچھ بھی مانگے ہم ہر خواہش پوری کریں گے، پر بے جا ضد نہیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئے۔ پیچھے اماں بہت دیر تک روتی رہی۔ زوار کا فون بھی نہیں لگ رہا تھا، وہ پاگلوں کی طرح اس لڑکی کو ڈھونڈنے میں لگا ہوا تھا۔ ایک لڑکی کے پیچھے وہ یوں پاگل ہو جائے گا، انہوں نے سوچا نہ تھا۔ وہ دل ہی دل میں اس کی عافیت کی دعا کرنے لگی۔ پریشا اور پھوپھو آج گاؤں کے لیے روانہ ہو رہی تھی۔ طاہر
جیسے جیسے گاڑی گاؤں کی طرف جا رہی تھی پریشے کے دل میں سکون اترتا جا رہا تھا۔ دل کی دھڑکنیں یہ سوچ کے بے ترتیب ہو رہی تھی جب وہ زوار کے سامنے اظہار کرے گی تو زوار کا ری ایکشن کیسا ہوگا۔ گاؤں پہنچ کے وہ سامان لے کر گھر آئی اور دروازہ کھول کے وہ اندر داخل ہوئی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ دونوں تھک گئی تھی تو سو گئیں۔ اگلے دن اس نے اپنی کلینک کھولی تو ایک عورت کلینک کھلی دیکھ کے اندر داخل ہوئی۔ ارے ڈاکٹرنی جی، آپ آ گئے؟ پریشا اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی اب آ گئی ہوں۔ آپ یہاں آ گئی ہو اور پتا ہے ملک زوار آپ کو ڈھونڈنے گئے ہیں۔ وہ چونکی۔ مجھے؟ پر تمہیں کیسے پتا؟ وہ میرا شوہر نا ملک صاحب کے گھر میں کام کرتا ہے، اس نے بتایا ہے مجھے۔ اچھا۔ وہ عورت تو چلی گئی مگر وہ سوچ میں پڑ گئی۔ چلو کوئی بات نہیں، وہ آ جائیں گے تو پتہ چل جائے گا، اس نے دل میں کہا۔ زوار آج اسلام آباد آیا ہوا تھا۔ پریشا کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا وہ پاگل ہو گیا تھا۔ اس کے حلیے کو دیکھ کے لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ زوار ہے جس کے رعب و دبدبے سے لوگ ڈرتے تھے۔ کئی دن کے کپڑے پہنے، کپڑے بکھرے بال، بڑی کوئی شیو، وہ دیوانہ سا لگ ہو گیا تھا۔ وہ پہنچ رہی تھی کہ اس کے ایک آدمی نے بتایا کہ پریشا گاؤں آ چکی ہے۔ یہ سنتے ہی اس نے واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ سائیں کچھ وقت یہیں ٹھہر جائیں، آپ کی طبیعت بھی نہیں ٹھیک۔ نہیں کریم، ہم ابھی واپس جائیں گے۔ پر سائیں ہم نے کہا ہے نا، اس نے تحکم آمیز لہجے میں کہا۔ جی سائیں جو حکم۔ وہ جلد سے جلد اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ کریم وہ کب آئی گاؤں؟ سائیں کل آئی ہیں۔ ٹھیک۔ وہ گاؤں پہنچا اور اس کے گھر کی طرف گیا۔ گھر کا دروازہ بجایا، کسی بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا۔ پریشا، وہ بے اختیار بولا۔ بیٹا آپ کون ہو؟ یہاں پریشا رہتی تھی۔ جی میں اس کی پھوپھو ہوں۔ تم یقیناً زوار ہو۔ جی ماں جی، پریشا کہاں ہے؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو میری بچی کا؟ کیا لگتے ہو اس کے؟ پھوپھو مصنوعی غصے سے پوچھا۔ وہ پھوپھو اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اندر آؤ۔ وہ زوار کو ساتھ لیے گھر میں آ گئی اور اسے تخت پر بٹھایا۔ ہاں بولو۔ وہ پہلی بار کسی کے سامنے نروس ہو رہا تھا۔ پھوپھو ایک دم ہنس دی۔ آپ ہنس کیوں رہی ہیں؟ اس لیے کہ پریشا مجھے سب بتا چکی ہے تمہارے بارے میں۔ کیا سچ میں؟ ہاں۔ آپ کو کوئی اعتراض؟ میں بہت خوش رکھوں گا اسے ماں جی۔ وہ ان کے قدموں میں آ بیٹھا۔ انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ مجھے دیکھتے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ تم بہت اچھے ہو اور میری بیٹی کو بہت خوش رکھو گے۔ شکریہ ماں جی، میں کوشش کروں گا آپ کی تمام امیدوں پر کھڑا اتروں۔ اور کھڑا ہوا۔ بیٹھو بیٹا، پریشا آتی ہی ہوگی۔ نہیں ماں جی، دماد ہو میرے، یہ ماں جی آئندہ نہیں بولنا۔ وہ خوش ہوا۔ جی پھوپھو اب چلوں گا۔ وہ چلا گیا لیکن پھوپھو مطمئن تھی کہ انجانے میں ہی صحیح ایک اچھا بندہ ان کی پریشا کا مقدر بنا تھا۔ اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد پریشا گھر پہنچی۔ ارے آ گئی پری بیٹا؟ جی پھوپھو، تمہیں پتا ہے ابھی کون آیا تھا؟ کون؟ پریشا نے پوچھا۔ ملک زوار۔ کیا؟ سچ پھوپھو زوار آئے تھے؟ وہ بے یقینی سے پوچھنے لگی۔ ہاں بیٹا، تم سچ کہتی ہو، وہ بہت اچھا ہے۔ پریشا کا چہرہ خوشی سے سرخ ہو رہا تھا۔ تو آپ نے انہیں کیوں نہیں بٹھایا؟ مجھے فون کر دیتی۔ ارے وہ بس تھوڑی دیر کے لیے آیا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ زوار پریشا سے ناراض تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اب پریشا سے منائے۔ وہ روز پھوپھو سے ملنے جاتا اور وہیں سے ہو کے آ جاتا، پریشا سے نہ ملتا۔ پریشا کو بھی لگنے لگا تھا کہ وہ اس سے ناراض ہے، پر وہ اسے منائے بھی تو کیسے؟ پھوپھو کی یہاں بہت سی عورتوں سے دوستی ہو گئی تھی۔ وہ آج انہیں کے ساتھ کہیں گئی ہوئی تھی۔ پریشا نے آرام کے لیے آج کلینک سے چھٹی کی تھی کہ دروازہ بجا۔ پریشا نے دروازہ کھولا تو زوار کھڑا تھا۔ وہ اندر آیا۔ پھوپھو کہاں ہے؟ وہ گھر پہ نہیں ہے، میں بعد میں آؤں گا۔ اس کو دیکھ کے دل کو ہر درجہ سکون ملا تھا، لیکن ناراضگی بھی اپنی جگہ تھی۔ آپ کیسے ہیں؟ زندگی میں پہلی بار اس نے اس سے اتنی آرام سے بات کی تھی۔ کیوں؟ مجھے کیا ہوا ہے؟ ویسے ہی پوچھ رہی ہوں۔ ٹھیک۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگا۔ بیٹھیں گے نہیں؟ تم تو مجھے اپنے سامنے نہیں دیکھ سکتی اور آج یہاں بیٹھنے کا کہہ رہی ہو۔ وہ شرمندہ ہوئی۔ جاتا ہوں، پھوپھو آئے تو انہیں بتا دینا، اور چلا گیا۔ پریشا اداسی سے اسے جاتا دیکھنے لگی۔ پھوپھو زوار مجھ سے ناراض ہیں، رات کو وہ پھوپھو سے بولی۔ تو بیٹا مناؤ اسے۔ کیسے؟ مجھے کیا پتا؟ شوہر ہے تمہارا، تم جانو۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ پر پھوپھو بیٹا، رشتوں میں زیادہ دن تک دوریاں نہیں آنی چاہیے، ورنہ فاصلے ان رشتے کے درمیان اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ جیسے بھی حالات ہے تمہارا نکاح ہوا، بہرحال وہ تمہارا شوہر ہے، تم سے محبت کرتا ہے، اس نے کیا کچھ نہیں کیا تمہارے لیے۔ اب تمہارا فرض بنتا ہے، اگر وہ ناراض ہے تو تم اسے مناؤ۔
وہ کافی دیر تک اسے سمجھاتی رہی اور ٹھان چکی تھی کہ وہ اسے منع کر ہی رہے گی۔ اتنے میں گھر کا دروازہ بجا۔ زوار اپنے کمرے میں بیٹھا آرام کر رہا تھا کہ اماں چلی آئیں۔ زوار پتر، جا کے ڈاکٹرنی کو بلا لا۔ کیوں، خیریت اماں؟ کیا ہوا ہے؟ خیریت تو ہے بیٹا، عمار کی طبیعت بہت خراب ہے، صبح سے بخار ہے اسے، اور اب تو زیادہ ہی طبیعت خراب ہو گئی ہے اس کی۔ او میں بھی آتا ہوں اماں، پریشان نہ ہو۔ وہ اٹھا اور انہیں تسلی دیتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پریشے کے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکایا۔ کون ہے؟ پریشے کے اندر سے آواز آئی۔ میں، زوار۔ پریشے کا دل بے ترتیب دھڑکا۔ اس نے دروازہ کھولا۔ زوار اندر آیا۔ ارے زوار، آؤ اندر آؤ، پھوپھو بولی۔ وہ پریشے کو نظر انداز کرتا اندر آیا۔ جی پھوپھو، کیسی ہیں آپ؟ میں تو ٹھیک ہوں بیٹا، اپنی کہو۔ الحمدللہ۔ بیٹھو نا بیٹا۔ نہیں پھوپھو، پھر کبھی، اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ان کو لینے آیا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو۔ اس نے پریشے کی طرف اشارہ کر کے پھوپھو سے کہا۔ ہاں بیٹا لے جاؤ، آخر کو بیوی ہے تمہاری۔ پھوپھو نے فوراً اجازت دی۔ ان محترمہ سے بھی پوچھ لیں اگر یہ جانا چاہیں میرے ساتھ۔ میں آتی ہوں، یہ کہہ کر وہ کمرے میں گئی، اور جب آئی تو اس کے ہاتھ میں باکس تھا۔ اپنے گرد کالی شال لپیٹے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ زوار پھوپھو سے ملا اور پریشے کو لے کے باہر آیا۔ بیٹھو۔ زوار نے اس کے لیے فرنٹ ڈور کھولا۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ آیا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ پریشے نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی اس سے بات کرنے کی۔ اب کچھ تو بولنا تھا نا۔ عمار کو کیا ہوا ہے؟ خود جا کے دیکھ لینا۔ یہ کہہ کر وہ پھر خاموش ہو گیا۔ پریشے کو یکدم غصہ آیا۔ پہلے جب میں بات نہیں کرتی تھی تو وقت بوقت مجھ سے بات کرنے لگی رہتی تھی، اور اب میں جب خود کر رہی ہوں تو موصوف کے مزاج نہیں مل رہے۔ اس نے دل میں سوچا۔ زوار اس کی حالت کو بخوبی سمجھ رہا تھا، پر غصہ تھا۔ کیا وہ ایکسکیوز نہیں کر سکتی تھی؟ چلو ایکسکیوز نہ صحیح، محبت کا اظہار ہی کر دے۔ بیٹھی رہے۔ وہ دونوں اپنی جگہ منہ بٹا کے بیٹھے تھے۔ گاڑی حویلی پہنچی۔ پریشے اور زوار گاڑی سے اترے، حویلی میں داخل ہوئے اور اماں اور ملک وجاہت چلے آئے۔ آئیں ڈاکٹرنی جی، آئیں۔ وہ سیلیا مار کے روم میں آ گئی۔ اس کو دیکھیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا اسے، صبح سے بخار میں تپ رہا ہے۔ جی میں دیکھتی ہوں، آپ تسلی کریں۔ پریشے نے اس کا چیک اپ کیا اور کچھ ضروری دوائیاں اسے لکھ کر دیں۔ یہ دوائیاں آپ انہیں ٹائم سے دیجیے گا اور ان کے کھانے کا خاص خیال رکھیں۔ موسمی بخار ہے اور کچھ نہیں۔ پریشے نے ہدایت کی تو اماں بولی۔ شکریہ بیٹا، بہت بہت۔ کوئی بات نہیں، یہ تو میرا فرض تھا۔ آپ کے اور بھی بہت سے فرض ہیں، وہ بھی یاد کر لیا کریں۔ زوار بولا تو اماں کے سامنے یوں بولنے پر پریشے خجل سی ہو گئی۔ ارے زوار، کیوں میری دھی کو تنگ کر رہا ہے؟ اماں نے پریشے کو ساتھ لگایا تو پریشے حیرانی سے زوار کو دیکھنے لگی۔ حیران ہونے کی ضرورت نہیں، میں سب جانتی ہوں، میرے زوار کی پسند ہو تم۔ اماں نے بھی اس کی حیرانی نوٹ کر لی تھی۔ مجھے تو دل و جان سے پسند ہے اپنی نو۔ وہ اسے چھوڑنے کے لیے جا رہا تھا۔ اماں پریشے سے بات کر رہی تھی۔ زوار نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ پر آپ کی بہو کو آپ کا بیٹا کچھ خاص پسند نہیں ہے؟ زوار بولا تو پریشے نے سر اٹھا کے دیکھا۔ کیوں، کیا کمی ہے میرے پتر میں؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ پریشے بوکھلا گئی۔ اماں ہنس دی۔ زوار نے گاڑی سٹارٹ کی۔ پورا راستہ خاموشی سے کٹا۔ زوار منتظر تھا کہ وہ اب کچھ بولے گی، پر وہ کچھ نہیں بولی۔ زوار چڑ گیا۔ گھر آیا تو وہ گاڑی سے اتری۔ آپ نہیں آئیں گے؟ میں کس لیے آؤں؟ ویسے ہی پوچھا ہے میں نے، پھوپھو سے بھی مل لیجیے گا۔ ٹائم دیکھا ہے تم نے؟ پھوپھو سو چکی ہوں گی، اور اس ٹائم غیر مرد کو اپنے گھر بلا رہی ہو۔ پریشے نے اس کو حیران نظروں سے دیکھا۔ غیر؟ ہاں تو میں کیا لگتا ہوں تمہارا؟ پتہ نہیں کیا اس سے بلوانا چاہ رہا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ میڈم کی زبان ویسے کتنا چلتی ہے، اور آج گنگے کا گڑ کھا کے بیٹھی ہے۔ کیا ہوتا اگر یہ بول دیتی کہ شوہر ہو میرے؟ زوار دل ہی دل میں مخاطب ہوا۔ اتنے میں پھوپھو نے دروازہ کھول دیا۔ وہ اندر جانے لگی تو زوار گاڑی زن سے بھگا لیا۔ اگلے دن زوار کو کسی کام سے شہر جانا پڑا۔ سوچا جانے سے پہلے محترمہ کی شکل ہی دیکھ کے آ جائے۔ یہ سوچتے ہی وہ اٹھا اور پریشے کے گھر جانے لگا۔ زوار، پریشے نے دروازہ کھولا۔ زوار کو دیکھتے ہی پریشے کی آنکھوں میں دیپ سے جلنے لگے تھے۔ وہ اندر آیا۔ ارے زوار بیٹا، پھوپھو اٹھی۔ ارے آپ بیٹھیں پھوپھو۔ سلام دعا کے بعد پھوپھو نے اس کی تیاری دیکھتے ہوئے پوچھا، کہیں جا رہے ہو؟ جی ایک ضروری کام کی وجہ سے شہر جا رہا ہوں، سوچا آپ سے مل لوں۔ یہ تو بہت اچھا کیا۔ پریشے، جا کے چائے بناؤ، شوہر آیا ہے، گھر پہ کوئی فکر ہی نہیں ہے لڑکی کو۔ پھوپھو نے اپنے کام میں لگی پریشے کو وہیں کھڑے کھڑے جھاڑا۔ وہ ایک دم شرمندہ ہوئی۔ جی کہہ کر وہ کچن میں چلی گئی۔
تھوڑی دیر بعد وہ چائے بنا کے لائی۔ چائے، اس نے آہستگی سے کہا۔ زوار نے چائے کا کپ اٹھایا اور چائے پیتے ہوئے پھوپھو سے باتیں کرنے لگا۔ زوار نے چائے کا کپ خالی کر کے ٹرے میں رکھا۔ پھوپھو کسی کام سے اٹھ کے کمرے میں گئی تو وہ بڑبڑائی، بندہ دو تعریف کے بول ہی بول دیتا ہے، پر نہیں۔ زوار نے اس کی بڑبڑاہٹ بخوبی سنی تھی اور اسے چائے کو بولا تھا۔ اس نے آہستگی سے کہا۔ زوار نے چائے کا کپ اٹھایا اور چائے پیتے ہوئے پھوپھو سے باتیں کرنے لگا۔ زوار نے چائے کا کپ خالی ٹرے میں رکھا۔ پھوپھو کسی کام سے اٹھ کے کمرے میں گئی تو وہ بڑبڑائی، بندہ دو تعریف کے بول ہی بول دیتا ہے، پر نہیں۔ زوار نے اس کی بڑبڑاہٹ بخوبی سنی تھی۔ وہ مسکرایا اور اسے تپانے کو بولا، بندہ تعریف کے قابل ہو تو اگلا تعریف کرتا ہوا بھی اچھا لگتا ہے۔ زوار نے کہا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ ہاں، مطلب وہی ہے جو آپ سمجھ رہی ہیں، اور ہاں، میں ایری گیری لڑکیوں سے بات نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر اس نے بات وہیں ختم کر دی۔ ایری گیری؟ میں ایری گیری ہوں؟ وہ اس کے سامنے آ کے کمر پہ ہاتھ رکھ کے لڑاکا عورتوں کی طرح بولی۔ زوار کو اس کی یہ ادا بہت بھائی۔ وہ کچھ بولنے لگا تھا کہ پھوپھو چلی آئیں۔ وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ پریشا کلینک سے اٹھنے لگی۔ ملازمہ اس سے باتیں کر رہی تھی کہ ملازمہ باتوں باتوں میں بولی، اللہ زوار سائیں کو بھی زندگی صحت دے، سنا ہے ہسپتال میں ہے۔ پریشا ایک دم چونکی۔ کیا مطلب؟ وہ کیوں ہے ہسپتال میں؟ آپ کو نہیں پتا جی بی بی جی، سائیں کا دوپہر کو بڑا برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ پریشا کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ بہت خطرے میں ہے جی وہ۔ پریشا ایک دم چیئر پہ بیٹھ گئی۔ ملازمہ نے اسے دیکھا۔ بی بی جی آپ ٹھیک تو ہیں؟ ملازمہ پریشان ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں۔ آپ گھر چلے؟ نہیں، مجھے شہر جانا ہے۔ پر بی بی جی آپ کیسے؟ میں نے کہا نا، میں نے ہاسپٹل جانا ہے۔ وہ چیخی، آنسو تواتر سے اس کے گالوں پہ گرنے لگے۔ ملازمہ اسے بہلا کے گھر لے گئی۔ پھوپھو نے اسے دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ کیا ہو گیا میری بچی کو؟ کیوں رو رہی ہے؟ رو رو کے اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ میں نے ان کے پاس جانا ہے پھوپھو، ان کی حالت سیریس ہے۔ پھوپھو نے ملازمہ سے پوچھا تو اس نے ساری بات بتا دی۔ او میرے خدایا، میرا بچہ! چپ ہو جا میری بچی، اس سے کچھ نہیں ہوگا، ہم جائیں گے۔ پھوپھو سے تسلی دینے لگی۔ انہوں نے ملازمہ سے ہاسپٹل کا معلوم کروایا اور جانے کی تیاری کی۔ پریشا نے پھوپھو کو جانے سے منع کر دیا کہ ان کی طبیعت ویسے ہی بہت خراب رہتی تھی۔ میں آپ کو فون پہ صورتحال بتاتی رہوں گی، آپ کی طبیعت ویسے ہی ٹھیک نہیں رہتی۔ پریشا نے پھوپھو کو سمجھایا اور ہسپتال چلی آئی۔ وہ وہاں پہنچی۔ زوار کی گاڑی ٹرک سے ٹکرائی تھی۔ ہاتھ پاؤں میں فریکچر ہوا تھا اور کمر میں گہری چوٹ آئی تھی۔ ٹرک سے ٹکر پہ وہ گارڈ سے نکل کے باہر گرا تھا اور سر بری طرح کسی بڑے پتھر سے ٹکرایا، جس کی وجہ سے سر میں بھی گہری چوٹ آئی تھی اور اس کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی تھی۔ ملک وجاہت اپنے جوان بیٹے کی ایسی حالت دیکھ کے بالکل ڈھہ گئے تھے۔ وہ چلتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ بابا سائیں، آپ دعا کریں اللہ سے ان کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ان کو تسلی دینے لگی۔ انہوں نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ان کے لیے کھانے کے لیے کچھ لے آئے۔ بابا سائیں کچھ کھا لیں، ایسے تو آپ کا بیٹا کا دھیان نہیں رکھ پائیں گے نا۔ وہ تھوڑی دیر بعد ان سے آ کے پوچھتی۔ ان کا دل پریشا کی طرف سے نرم ہونے لگا تھا۔ شام میں زوار کا آپریشن ہونا تھا۔ وہ کثرت سے اس کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی، رو رہی تھی، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آئے۔ ملک وجاہت آگے بڑھے پر ریشا بھی چلی آئی۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا بیٹا کیسا ہے؟ ملک صاحب، ملک زوار کے سر کا زخم ٹھیک نہیں ہے۔ ہم نے اپنی پوری کوشش کر لی ہے پر کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ اگر اس کا علاج جلد سے جلد نہ ہوا تو ان کی جان بھی جا سکتی ہے، ڈاکٹر کہہ کر چلا گیا۔ پریشا نے ایک دم اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ ملک وجاہت وہاں پڑی چیئر پہ ڈھہ گئے۔ ملک وقار اور ملک عمار یہاں ہاسپٹل میں زوار کے پاس ہی تھے۔ بابا سائیں، اماں اور پریشا کو گاؤں بھیج دیا گیا تھا۔ آج ایک ہفتے بعد زوار کو ہوش آیا تھا۔ ملک وقار نے فون کر کے بابا سائیں کو اطلاع دی۔ بابا سائیں نے شہر جانے کی تیاری کی۔ حویلی سے نکلے تو کسی خیال کے تحت انہوں نے ڈرائیور کو پریشا کے گھر جانے کا کہا۔ اس لڑکی سے انہیں نصیحت ہو گئی تھی۔ جتنے دن وہ ہسپتال رہے، پریشا نے ان کی بیٹی کی طرح دیکھ بھال کی تھی اور پھر وہ زوار کی پسند بھی تھی، تو انہیں اب کیوں اعتراض ہونا تھا۔ پریشا کے گھر کے باہر گاڑی رکی۔ انہوں نے دروازہ کھٹکایا۔ پریشا نے دروازہ کھولا۔ آپ؟ پریشا بیٹا، زوار کو ہوش آ گیا ہے، چلو گی؟ سچ؟ انہیں ہوش آ گیا ہے؟ ہاں بیٹا، میں آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اندر گئی، اپنا پرس اور چادر اٹھا کے باہر آئی، گھر کو لاک کیا۔ پھوپھو لاہور چلی گئی تھی، کیونکہ ان کا بیٹا باہر سے اچانک آ گیا تھا تو وہ چلی گئیں، مگر فون پہ زوار کی خبر لیتی رہتی تھی۔ وہ گاڑی میں آ بیٹھی۔ گاڑی چلی تو پریشا نے پوچھا،
بابا سائیں، کیا وہ خطرے سے باہر ہیں؟ خطرے سے تو باہر ہے، اب ڈاکٹر نے کہا ہے زوار کو پاکستان سے باہر لے جائیں، وہاں کسی اچھے اسپتال میں اس کا علاج کروائیں۔ وہ خاموش ہو گئی اور پھر سارا راستہ وہ اللہ سے اس کے ٹھیک ہونے کی دعائیں کرتی رہی۔ ہاسپٹل پہنچ کے وہ لوگ زوار سے ملنے گئے۔ وقار اور عمار تو پہلے مل چکے تھے۔ زوار کو یوں لیٹا دیکھ کے بابا سائیں نے آگے بڑھے، پریشے بھی پیچھے آئی۔ بابا سائیں نے اسے پیار کیا۔ میرا بچہ، میرا شیر کیسا ہے؟ جلدی سے ٹھیک ہو جا پتر، آنکھیں ترس گئی ہیں تجھے اپنے سامنے کھڑا دیکھنے کے لیے۔ بابا، زوار کی آواز بہت مشکلوں سے نکل رہی تھی۔ اسے یوں دیکھ کے پریشے کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ کچھ نہ بول پتر، بس تو ٹھیک ہو جا، ڈاکٹر نے کہا ہے تیرا باہر سے علاج کرانے کا، دیکھنا بہت جلد تو چنگا بھلا نظر آئے گا انشاءاللہ۔ زوار نے پریشے کو دیکھا، وہ رو رہی تھی۔ زوار نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ پریشے اس کی دوسری سائڈ کھڑی تھی۔ بابا، یہ بھی؟ بابا نے پریشے کی طرف دیکھا، جس کے لیے ان کا بیٹا سر سے پاؤں تک بدل گیا تھا، اور اس حالت میں بھی اس کی ساری توجہ کا مرکز وہی تھی۔ ہاں بیٹا، یہ بھی تیرے ساتھ جائے گی، لیکن اس سے پہلے ہم تم دونوں کا نکاح پھر کروائیں گے، تاکہ پورے گاؤں کو پتہ چلے کہ ہماری زوار کی دلہن آ گئی ہے۔ بابا نے کھڑے فیصلہ کیا۔ پریشے انہیں دیکھنے لگی۔ میری دھی اتنا حیران نہ ہو، جو ہمیں جان سے پیارا ہے، اس کی خوشی کے آگے ہمیں کبھی نہ کبھی تو جھکنا ہی تھا۔ اور زوار کے ہوش آنے سے پہلے تم جو ہمارے ساتھ رہی، ایک بہو نہیں بیٹی بن کے، ہمیں تسلی دی، دلاسا دیا، خیال رکھا اپنی پرواہ کیے بغیر۔ تو انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، تو ہم کیوں نہ مانتے؟ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرا دی۔ بابا، وہ زوار بولا۔ اوئے اب بس بھی کر دے، کب سے بابا بابا بول رہا ہے؟ اب تو میں نے کر دی تیرے دل کی مراد پوری، اب چل جلدی سے ٹھیک ہو جا۔ وہ بولے تو پریشے بھی ہنس دی۔ زوار تو اس کی مسکراہٹ پہ ہی فدا تھا، اب ہنسی پہ نہال ہو رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ بابا سائیں انہیں چھوڑ کے باہر چلے گئے۔ بابا کے سامنے تو خیال کریں، ایسے گھور کیوں رہے تھے؟ پریشے بولی تو زوار مسکراتا رہا۔ اب کیوں گھور رہے ہیں؟ وہ تب بھی اسے دیکھتا مسکراتا رہا۔ اف، اتنے میں ڈاکٹر صاحب آ گئے تو وہ باہر آ گئی۔ پھر ان کا نکاح دوبارہ کیا گیا۔ پریشے نے بلڈ ریڈ کلر کا لہنگا زیب تن کیا تھا، جو کہ اماں کی فرمائش تھی۔ میک اپ نے سونے پہ سہاگے کا کام کیا تھا، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہاسپٹل میں ہی ان دونوں کا نکاح ہوا۔ زوار کا تو دل چاہ رہا تھا اٹھ کے ناچے، اتنی چوٹوں کے باوجود۔ کچھ دنوں بعد اسے باہر لے جایا گیا۔ اس دوران پریشے اس کے ساتھ تھی۔ ایک ماہ بعد وہ واپس آئے تھے۔ سر کا زخم تو ٹھیک ہو گیا تھا، پر کمر میں چوٹ کی وجہ سے لیٹنے، بیٹھنے اور اٹھنے میں تکلیف تھی۔ ڈاکٹرز نے میڈیسن کے ساتھ ساتھ پراپر ریسٹ کا کہا تھا۔ پریشے اس کا بے حد دھیان رکھتی تھی۔ زوار کے دل میں اس کی محبت اور بڑھ گئی تھی۔ زوار تو تھا ہی لاڈلا، اب پریشے بھی اب پوری حویلی کی لاڈلی بن چکی تھی۔ وہ اللہ کا شکر کرتے نہ تھکتی۔ اب زوار بھی ٹھیک ہو چکا تھا، اور اب ملک و جہات ان کا ولیمہ کرنا چاہتے تھے۔ پورے گاؤں کو ان کے ولیمے میں بلایا گیا تھا۔ شام میں ان کا ولیمہ تھا۔ صبح پریشے کمرے میں بیٹھی تھی کہ زوار چلایا۔ اس کے ہاتھ میں رپورٹس تھیں۔ پریشے نے رپورٹس چیک کی اور مسکرائی۔ اللہ کا شکر، آپ کی ساری رپورٹس کلیئر ہیں۔ زوار بیڈ پہ بیٹھا، پریشے کبڈ کھول کے رپورٹس رکھنے لگی۔ یار تم تو آ کے بیٹھو۔ جی آتی ہوں۔ وہ زوار کے پاس آ بیٹھی۔ ایک بات پوچھوں؟ جی۔ مجھ سے محبت کرتی ہو؟ اتنے دن سے آپ کے ساتھ ہوں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ پریشے اپنے بریسلیٹ سے کھیلتے ہوئے بولی۔ زوار نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ میں چاہتا ہوں آج تم وہی ریڈ کلر پہنو جو تم نے نکاح والے دن پہنا تھا، پر ولیمے کا میرا ڈریس تو آ چکا ہے، تو کیا ہوا وہ کل پہن لینا، کل بھی تو تم نئی دلہن ہوگی۔ نئی دلہن؟ مجھے یہاں آئے 2 ماہ ہو گئے ہیں۔ تو سب کے لیے بھلے تم پرانی ہو، پر میرے لیے تو نیو ہی ہوگی۔ زوار نے اسے اپنے قریب کیا۔ تمہیں پتہ ہے اتنے دن میں تمہارے قریب کیوں نہیں آیا؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ پریشے دور ہوئی۔ زوار نے پھر اسے قریب کیا۔ کیوں؟ 2-3 دن سے تو میں ٹھیک ہی پھر رہا ہوں، پھر کیوں نہیں آیا؟ پتہ ہے کیوں؟ آپ کی مرضی۔ وہ کنفیوز ہو رہی تھی زوار کا یہ روپ دیکھ کر۔ کیونکہ میں تمہیں دلہن کے روپ میں دیکھنا چاہتا تھا۔ پریشے میں چاہتا تھا تم میری دلہن کے بن کے میری راہ دیکھو۔ پریشے جھینپی۔ اور ہاں، اپنے بالوں کو باندھنا مت کھلے چھوڑ دینا۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ زوار کو لمبے بال بہت پسند تھے، اور اس کے لیے ہی پریشے نے اپنے بال بڑھائے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں سب کر لوں گی، اب جاؤ۔ پہلے یہ بتاؤ کہ مجھ سے محبت کرتی ہو یا نہیں؟ وہ ہنوز اسے اپنے قریب کیا ہوا تھا۔ کرتی ہوں، اب جاؤں؟ پریشے نے جان چھڑائی۔ اوہ ایسے نہیں، دل سے بولو۔ وہ کیسے بولتے ہیں؟ مجھے کیا پتا، تم بتاؤ۔
میں پریشا اپنی محبت کے حصار میں ملک زوار کو لیتی ہوں، کیا ملک زوار کو قبول ہے؟ وہ پیار سے بولی تو زوار نہال ہو گیا۔ قبول ہے، دل و جان سے قبول ہے۔ پریشا زوار ملک کی محبت ملک زوار نے قبول کی اور اسے گلے سے لگا لیا۔ اب جاؤں؟ سوچتے ہیں، زوار سوچتے ہوئے بولا۔ اب زوار یہ چیٹنگ ہے، زوار ہنسا۔ کیا چیٹنگ ہے بھلا؟ سنو، وہ اس کے کان کے قریب بولا۔ اب میرے ہو کے رہو۔ پریشا مسکرائی۔ اب آپ کی ہی ہوں، وہ کہہ کر چلی گئی۔ زوار آج پریشا اور زوار کی شادی کو 2 سال گزر گئے تھے۔ شہر کے ہاسپٹل میں پریشا نے 2 جڑواں بچوں کو جنم دیا تھا۔ سب اس سے مل چکے تو زوار ملنے آیا۔ زوار اس کے پاس بیٹھا۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں۔ زوار نے دونوں بچوں کو باری باری پیار کیا۔ تھینک یو پری، تھینک یو مجھے اتنا پیارا گفٹ دینے کے لیے۔ زوار نے اسے اپنے گلے سے لگایا۔ آپ کا بھی تھینک یو، پریشا بولی۔ میرا کیوں؟ مجھے اتنی محبت دینے والا ملک زوار دینے کے لیے۔ پریشا اس کے گلے میں بازو مائل کر کے بولی۔ میری محبت ازل سے تمہاری ہے اور ابد تک تمہاری ہی رہے گی۔ پریشا نے اس کے کندھے پہ سر رکھا اور آنکھیں موند لی۔ زوار نے اس کے ماتھے پہ پیار کیا اور بولا، اچھا سنو، بچوں سے محبت میں کروں گا، تم بس مجھ سے محبت کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ اتنی مشکلوں سے تو تمہاری محبت ملی ہے مجھے، وہ بھی بچوں میں بانٹ دوں؟ آپ اپنے بچوں سے جیلس ہو رہے ہیں، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ نہیں، جیلس کیوں، بس میں یہ کہہ رہا ہوں تم بس مجھ سے محبت کرنا۔ اور مجھ سے محبت کون کرے گا؟ پریشا نے مسکرا کے پوچھا۔ ماں بدولت، زوار بولا تو وہ ہنس دی۔ زوار بھی ہنس دیا۔ زوار اور پریشا نازاں تھے اپنی محبت پر۔ ان کی زندگی خوشیوں سے پر تھی۔ انہیں پتا تھا اب آنے والا ہر پل ان کی یہ خوشیاں بڑھانے والا ہے اور آنے والا ہر وقت، ہر لمحہ ان کی محبت کو اور پختہ کرتا جائے گا۔ اچھی سٹوری تھی، آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔